السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ صاحب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جی آج ناول ہے دیوانے بائے سائلہ رباب، اور یہ ہے سیزن 1 کافی زیادہ لوگوں نے پسند کی ہے اور بار بار مجھے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ میں سیزن 2 بھی اپلوڈ کروں۔ تو بیچ میں کافی گیپ آ گیا تھا، لیکن چلیں اب آج سے شروع کرتے ہیں۔ یار ذریعہ بات تو سنو، نہیں سننی مجھے؟ بتاؤ تو صحیح، کیوں ناراض ہو؟ آپ بالکل اچھے شوہر نہیں ہیں، وہ منہ کے کوئی 70 ڈیزائن بناتے بولی تھی۔ کوئی نئی بات بتاؤ، آپ طنز کر رہے ہیں مجھ پر؟ اس کے غصے کو مزید ہوا لگی تھی۔ نہیں میری کیا مجال، میں تو بس آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں آپ کس بات پر خفا ہیں، تاکہ میں صحیح طریقے سے معافی مانگ سکوں اور ایک اچھے شوہر کا کردار ادا کر سکوں۔ آپ اچھے شوہر کبھی نہیں بن سکتے، پتہ ہے مجھے۔ وہ بڑبڑایا تھا، جس پر اس کی بیوی نے گھورا تھا اسے۔ میرا مطلب ہے کوشش تو کر سکتا ہوں نا اچھا شوہر بننے کی۔ اذلان بہت حد تک اپنی زبان میں شیرینی لاتے بولا تھا، جس پر زرتاش اسے پھر سے گھورتی جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ زری یار، وہ اس کے ساتھ جا کر صوفے پر بیٹھا تھا اور اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی ٹکائی تھی اور اس کے بالوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تھی، پر وہ زری کیا جسے اثر ہو جائے۔ وہ اس وقت وہاں سے اٹھی تھی، لیکن اس کے شوہر انعامدار نے اسے واپس صوفے پر گرایا تھا۔ اب گھورنے کی باری اذلان چودھری کی تھی، کیونکہ غصہ تو ان کا بھی خاندانی ہی تھا۔ تو مجھے اگنور کرو، سخت ناپسند ہے مجھے۔ کب سے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ کس بات کی ناراضگی ہے؟ بتاؤ زرتاشا۔ اس کا لہجہ نرم نہیں تھا اور یہ زری باجی کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو برسنا شروع ہوئے تھے، اور اذلان بیچارہ تو ہکا بکا ہی رہ گیا کہ کیا کرے وہ اپنی بیوی کا۔ یار زری، لہجہ بدلا تھا اور زری ایک دم سے اٹھی تھی۔ نہیں ہوں میں آپ کی زری، اور نہ آپ میرے شوہر ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ وہ مسکرایا تھا۔ تو کس کا شوہر ہوں؟ کسی کے ہوں گے جس کے پاس گئے تھے ہماری فرسٹ نائٹ میں مجھے اکیلا چھوڑ کر۔ آ جا کر بات وہیں فرسٹ نائٹ پر رکنی ہوتی تھی۔ یہ ایسا گناہ تھا جس کی معافی سے مرتے دم بھی نہیں ملنی تھی۔ میری پیاری بیوی، نہیں ہوں میں آپ کی بیوی۔ میری جانا، میں آپ کا اکلوتا شوہر ہوں اور آپ میری اکلوتی بیوی، وہی بیوی جسے آپ نے مجبوری میں نکاح کیا۔ مجبوری؟ کیسی مجبوری؟ وہ جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ مطلب اس نے کتنے پاپڑ بیلے سے شادی کرنے کے، اسے ڈھونڈنے کے، اور وہ کہہ رہی تھی اس نے مجبوری میں شادی کی۔ مطلب یہ کیا ہو رہا تھا؟ ہاں مجبوری، آپ میرے سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے اور میرے پاس اس بات کا ثبوت بھی ہے۔ دکھاؤ ثبوت، میں بھی تو دیکھوں تمہارے ہاتھ کیا خزانہ لگا ہے۔ وہ چڑچڑا سا ہوا تھا۔ ابھی دکھاتی ہوں۔ وہ اپنے آنسو خود ہی صاف کرتی اٹھی تھی اور بیڈ کے نیچے گھسی تھی۔ یار ذری پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ تو اس کے رویوں پر حیران پریشان ہی تھا۔ کیا سچ مچ اس نے بیڈ کے نیچے سے کوئی خزانہ چھپا رکھا تھا؟ یہ رہا، وہ اس کے آگے ثبوت رکھتی بولی تھی۔ یہ البم تمہیں کیسے ملا؟ جیسے بھی ملا، مل تو گیا نا۔ لیکن یہ دیکھیں۔ کیا دیکھوں اس میں؟ یہ ہمارے بچپن کے نکاح کی تصویریں ہیں۔ ہاں نظر آ رہا ہے مجھے، کافی پیارا لگ رہا ہوں میں۔ اذلان کو اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی تھی اور اس نے سادہ سی شلوار قمیض پر کوئی بلو رنگ کی واسکٹ پہنی تھی۔ ہاں البتہ پاؤں میں گھر والے جوتے، اور زری ریڈ کلر کے ٹاپ اور جینز میں سارے کے سارے دانت باہر نکالے اس کے ساتھ چپک کر کھڑی تھی، بلکہ ہر تصویر میں ہی اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ آپ کو اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے نا، اب لگا پتہ آپ کو۔ یار میں نے ماموں کو کہا بھی تھا یہ واسکٹ نہیں پسند مجھے، زبردستی پہنا دی مجھے واسکٹ۔ زرتاشا کو تو دورہ ہی پڑا تھا۔ میں واسکٹ کی بات نہیں کر رہی تو کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ صوفے پر بیٹھ کر تصویریں دیکھنے میں مصروف ہو گیا تھا، اور وہ وہیں کمر پر ہاتھ ٹکائے کھڑی تھی۔ آپ کسی تصویر میں نہیں ہنس رہے، بلکہ آپ کے منہ پر 12 بجے ہوئے اور میرے سے ایسے دور کھڑے ہیں جیسے میرے سے آپ کو جان کا خطرہ ہو۔ اس کا تو یہی مطلب ہے نا کہ آپ نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا تھا۔ حیرانگی کے عالم میں وہ کچھ نہیں بول پا رہا تھا۔ یار ذری بس مجھے آپ کی کوئی صفائی نہیں سننی۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں منع کر گئی تھی۔ آپ کی غلطی نہیں ہے یار، مجھے تصویریں بنانے کا شوق نہیں ہے، اس لیے۔ وہ البم وہیں چھوڑتا اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا، جس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ پر یہ کوئی عام تصویریں نہیں تھیں، ہمارے نکاح کی تصویریں تھیں، وہ بھی بچپن کے نکاح کی۔ یہاں اس نے بچپن کا لفظ استعمال کیا تھا اور اذلان کی امڑتی ہوئی ہنسی بے قابو ہوئی تھی، اور پھر زرتاشا کا غصہ بھی۔ آپ بیوی؟ پورے گھر میں اس وقت پروفیسر عیسیٰ کے چلانے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ کہاں ہو بیوی؟ بچاؤ، کیا ہو گیا؟ کیوں چیخ رہے ہو؟ وہ کمرے میں آتی ایک دم بھڑکی تھی، جہاں اس کا شوہر انعامدار بیڈ پر چڑھا ہوا تھا اور ہاتھ میں گلدان پکڑ رکھا تھا۔ یہ وہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا تھا؟ یہ کیا سرکس لگائی ہوئی ہے تم نے؟ اور بیڈ پر کیوں چڑھے ہو؟ میں نے ابھی بیڈ شیٹ ٹھیک کیا، اترو نیچے۔ بیوی تمہیں بیڈ شیٹ کی پڑی ہے، سامنے دیکھو۔ عیسیٰ کے بچے نیچے اترو، سب جانتی ہوں میں۔ یہ کوئی تمہارا نیا طریقہ مجھے تنگ کرنے کا؟ باہر حیدر اور عور۔ اس سے پہلے وہ مزید چیختی کتے کے بھونکنے کی آواز بالکل اس کے پیچھے سے آئی تھی۔ بیوی پیچھے تو دیکھو۔
یہ روشنی باجی کی چیخیں نکلی تھی اور اگلے ہی سیکنڈ میں وہ بھی بیڈ کے اوپر تھی اور عیسیٰ کے ساتھ چپک گئی تھی۔ اب بھی کیوں آئی ہو؟ رہنا تھا نا اس کے پاس، اچھا تھا تمہیں کھا جاتا۔ بکواس نہیں کرو اور ہٹاؤ اسے۔ میں کیسے ہٹاؤں؟ میرا کون سا چاچے کا پتر ہے؟ ہاں ہاں میرا ہی مسیر لگتا ہے نا، جس طرح سے بھونک رہا ہے لگ تو تمہارے ہی رشتہ دار ہے۔ عیسیٰ، روشنی نے اس کے بالوں کو مٹھی میں لیا تھا اور اس سے پہلے وہ گتم کتا ہوتے کتا ایک بار پھر بھونکا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل لگ گئے تھے۔ عیسیٰ ہٹاؤ اسے۔ میں کیسے ہٹاؤں؟ مجھے خود ڈر لگ رہا ہے۔ کیسا ڈرپوک شوہر ملا ہے مجھے، تم جو اتنی جھانسی کی رانی ہو، جاؤ اس کے پاس۔ عیسیٰ نے اسے خود سے الگ کیا تھا لیکن وہ پھر سے چپک گئی۔ کتا بالکل بیڈ کے کنارے پر کھڑا پھر سے ان دونوں پر بھونک رہا تھا کیونکہ وہ اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے تھے، خود ہی ایک دوسرے پر بھونک رہے تھے۔ مطلب اتنی اگنورینس! کیا کریں، یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ جی، تم بولو نہ اسے جائے یہاں سے اپنے گھر۔ میری بات مان لے گا؟ وہ سرگوشی میں بولی تھی تاکہ کتا سن نہ لے۔ ہاں تمہارا دوست ہے، سن لے گا۔ وہ پھر بھی باز نہیں آیا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں عیسیٰ، اگر تم نے اسے باہر نہ نکالا میں تمہیں اس بیڈ پر نہیں سونے دوں گی۔ ویسے دھمکی دیتی بولی تھی، پر بیوی، اس میں میرا کیا قصور؟ میں نے تھوڑی بلایا ہے۔ نکالو اسے نہیں تو دھکا دوں گی یہاں سے۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے گلدان سے وار کرنا چاہا پر کتا ڈرپوک تھوڑی تھا جو ڈر جاتا، وہ تو مزید ان کے نزدیک آ رہا تھا۔ غصہ نہیں کرو کتے، میں گلدان مار تھوڑی رہا تھا، میں تو دکھا رہا تھا کہ یہ کتنا پیارا گلدان ہے، بالکل تمہاری طرح۔ ایسی بکواس کرو گے تو وہ ہم دونوں کو کی بوٹی بوٹی کرے گا۔ کتے جی بولو۔ اتنی عزت سے تو مجھے کبھی بلایا تم نے؟ عیسیٰ تو کتے کی اتنی عزت سے بلانے پر جال بن گیا تھا۔ تم کتے ہو؟ ایسا سوال آیا تھا کہ کتا بھی بھونکنے لگ گیا تھا۔ دیکھ کتے، چلا جائے یہاں سے پلیز کتے جی، آپ جائیں یہاں سے۔ یہ بیڈ روم ہے، پارک نہیں، یہاں ایک گدھا رہتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ یہاں کتے بھی۔ یہ گدھا کسے کہہ رہی ہو تمہیں؟ دیکھ کتے، مانا کہ تیری رشتہ داری ہوگی کچھ لوگوں سے پر میرے سے نہیں، اس لیے جاؤ اپنے گھر، نہیں تو دو لگاؤں گا۔ لیکن کتا بھی کتا ہی تھا، وہ مزید بھونکنا شروع ہو گیا تھا۔ ناراض کر دیا نا کتے جی کو؟ اب اگر تم نے اسے کتا جی کہا نا تو کیا، تو اس کے آگے پھینک دوں گا میں تمہیں۔ عیسیٰ نے اسے دھکا دینا چاہا لیکن اس کی ٹانگوں سے چپک گئی تھی۔ عیسیٰ بھی تھک کر اسے لیے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا اور دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے، ایک دوسرے کا گلا دبانے کی کوشش میں ہی تھے کہ ارے کیا ہو گیا میرے بیبی کو؟ کیوں رو رہے ہو؟ حور کی آواز پر ان دونوں کو کرنٹ لگا۔ بیبی؟ وہ دونوں یک دم بولے تھے۔ وہ اس بچے کو گود میں اٹھائے، اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتی کا فکر مند نظر آئی تھی۔ یہ بس ماما آ گئی ہیں نا، بس میرا بیبی۔ ماما؟ اور تم دونوں کیا کر رہے ہو ادھر؟ ایک بچہ نہیں سنبھال سکتے؟ بچہ؟ ریلیکس جیک، یہ تمہاری ماما مامی ہے۔ ماما مامی؟ وہ یک دم بیڈ سے اترتے اس کے سر پر آ کر چیخے تھے۔ یہ کتا! عیسیٰ تو غصے کی جاتی سے بول بھی نہیں پا رہا تھا اور اس کی بیوی اس کے پیچھے کھڑی اسی حال میں تھی۔ کتا نہیں ہے یہ تو تمہارا بھائی ہے کیا؟ روشنی غصے میں بولی تھی۔ روشنی، عیسیٰ چیخا تھا۔ ارے تمہیں نہیں کہہ رہی، حور کا بھائی میں ہی ہوں۔ وہ اسے کچھ یاد دلا رہا تھا۔ اوہ سوری، میں بھول گئی۔ وہ یہ کیا بچپنا ہے، تم نے کتا کیوں پا لیا ہے؟ عیسیٰ جتنا غصہ کرتا اتنا کم تھا، بیچارہ بھی تھک کر آیا تھا آفس سے اور کمرے میں آتے ہی اس کتے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اور روشنی وہ باہر کچن میں تھی۔ اسے کیا پتا تھا حور اور حیدر ساتھ یہ کتا بھی ان کے گھر تشریف لایا ہے۔ کتا نہیں ہے یہ، ہاں تمہارا دوست ہے نا؟ روشنی چڑھ کر بولی۔ نہیں، میرا بیبی۔ وہ ڈٹائی سے جیک کو خود سے لگائے بولی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں اس کو باہر بھیجو، نہیں تو کیا ہو گیا بھائی، اتنا تو پیارا ہے یہ۔ روشنی، اچھا بھیج رہی ہوں۔ جیکی، اب نوری پاس جاؤ، ماما تھوڑی دیر میں آتی ہیں۔ اور جیک فرما بردار بچے کی طرح بھاگا تھا اور اس کے ساتھ ہی جیک کے ماما مامی مطلب عیسیٰ اور روشنی نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ سب اب حال میں جا کر بیٹھے تھے۔ عرین نے ان دونوں کو پانی لا کر دیا۔ وہ جو ایک ہی سانس میں پی گئے تھے۔ یہ کتے کا بچہ کہاں سے لائی؟ تم بتانا پسند کرو گی؟ کتا نہیں، جیک ہے وہ۔ تمہیں یاد ہے وہ ٹرپ پر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تب یہ اسپتال شفٹ ہو گیا تھا۔ میں اسے اکثر ملنے جاتی تھی، اب میں نے اسے اڈاپٹ کر لیا ہے، اب یہ میرا جیک ہے۔ اڈاپٹ؟ یہ وہی کتا ہے جس کی وجہ سے میں اتنا روئی، جس کی وجہ سے مجھے لگا تم اور زری نکالو اس کتے کو باہر۔ بھائی حور، عیسیٰ نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ کیا ہو گیا، کیوں چیخ رہے ہیں سب؟ حیدر نے بھی انٹری ماری تھی۔ مبارک ہو سالے صاحب، آپ باپ بن گئے، بتایا نہیں مجھے؟ عیسیٰ نے طنز مارا تھا اور حیدر نے حیرانگی سے حور کو دیکھا۔ وہ کب باپ بنا؟ کیا حیدر بھائی، آپ بابا؟ تمہاری کسر تھی، نتاشا بھی حیدر کے پیچھے ہی تھی۔ حیدر تو آج حور کو لینے آیا تھا اور اسے سرپرائز دینا چاہتی تھی، تو کیا وہ یہ سرپرائز تھا؟ میری بات تو بھائی، میں پھوپھو بننے والی اور مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں۔ زری تو چیخ ہی اٹھی تھی جبکہ حور، روشنی اور عیسیٰ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ یار مجھے خود ابھی پتہ چل رہا ہے۔ لو جی، اب باپ بن گئے اور آپ کو پتہ ہی نہیں؟ یار حیدر، میری کتنی غلط بات ہے حور، تم نے کیوں نہیں بتایا بھائی کو؟ روشنی نے جلدی پر تیل پھینکا تھا۔ حور، تم اتنی بڑی بات ہم سے کیسے چھپا سکتی ہو؟ زری، یار میری بات تو سنو، بیٹھ کر بات کرو نا۔ حیدر نے اسی وقت اس صوفے پر بٹھایا۔ ہاں حور، تمہیں ریسٹ کرنی چاہیے۔ ہاں حور۔ روشنی کیوں پیچھے رہتی؟
تو مجھے پہلے نہیں بتا سکتی تھی یار۔ حیدر کے چہرے پر تو مسکراہٹ جیسے چپک سی گئی تھی۔ بھائی وہ شرما رہی ہوگی نا، آپ بھی نا۔ زری نے اپنے بھائی کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ لو جی، اس میں شرمانے والی کیا بات ہے؟ روشنی جیسے فل مزے لے رہی تھی حور کی حالت کا۔ تم کبھی ماں بنی ہو جو تمہیں پتہ ہو، اور شرم نام کی تو چیز سے واقف ہی نہیں ہو تم۔ زری نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ بھابھی جی، بے شک میری بیوی شرم نام کی اس چیز سے واقف نہیں، لیکن وہ ایک دن ماں ضرور بنے گی، اور میں اسے ماں عیسیٰ۔ روشنی نے غصے سے اپنے پاؤں اس کے پاؤں پر مارا تھا، جس پر وہ چیخ ہی اٹھا تھا۔ کیا ہو گیا، کیوں چیخ رہے ہو؟ تم سب، میری بیوی ماں بننے والی ہے، ڈسٹرب ہو رہی ہے وہ ماں بننے والی نہیں ہے، بن چکی ہے۔ عیسیٰ نے حقیقت بتائی تھی، لیکن بچہ تو 9 ماہ بعد آتا ہے نا، آپ کو کیسے پتہ؟ آپ کا کبھی ہوا ہے بچہ؟ زری نے پھر سے اپنے بھائی کی کر دی تھی لیکن زری شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ یکدم صف پر کھڑی ہوئی بلند آواز سے بولی تھی۔ 1 منٹ کے لیے حال میں خاموشی چھا گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو حور؟ نیچے اترو، حیدر صاحب سے پہلے بولا تھا۔ ہاں، یہ بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے حور، زری بھی فکر مندی سے بولی تھی۔ حور تم گر جاؤ گی، پلیز نیچے اترو۔ ہاں، وہ تو کیٹو کے پہاڑ پر چڑھی ہوئی ہے نا، جو گر جائے گی، بس اب کوئی آواز نہ آئے مجھے۔ یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، ایسے میری بیوی اور بچے کو کچھ ہوا تو چھوڑوں گا نہیں میں کسی کو۔ حیدر، حور چیخی تھی۔ جی حیدر کی جان۔ حور کا دل کر رہا تھا کسی دیوار کو سار مارے۔ یہ کہ نمونے اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور بولتی جیک کی آمد ہوئی، اور جیک کے آنے کی دیر تھی، وہ سب کے سب صوفے پر چڑھ چکے تھے۔ روشنی، عیسیٰ ساتھ، حیدر، زری ساتھ، اور حور وہ تو پہلے ہی اوپر تھی۔ یہ کتے کا بچہ کہاں سے آ گیا؟ حیدر کو صرف بولا تھا۔ یہی آپ کا بچہ ہے سالے صاحب، کیا بکواس ہے؟ وہ تو چیخ ہی اٹھا تھا۔ میرا بچہ جیک، میرا بچہ۔ حیدر کو صدمہ ہی لگا تھا۔ اس کی بیوی کتے کے بچے کو گود میں اٹھائے آرام سے صوفے پر بیٹھی تھی، اور وہ کتے کا بچہ بھی اس کی بیوی سے لاڈ کر رہا تھا۔ ملو اپنے بھتیجے سے زری۔ روشنی نے زری کو نہیں ماری تھی۔ بھتیجا؟ یار کیا آیا، کھا تو نہیں جائے گا تم لوگوں کو؟ یہ نیچے اترو سب۔ حور میں کہہ رہا ہوں، اس کتے کے بچے کو اتارو گود سے۔ حیدر کا سارا ڈر جھاگ کی طرح بیٹھا تھا، اور اب تو اسے غصہ آیا تھا، وہ بھی بھرپور۔ حیدر، یہ کتے کا بچہ نہیں ہے تو کس کا ہے؟ ہمارا۔ اور یہ کہہ کر گونجا حال پہ حور، کیا ہے حیدر کو، کیا ہے حیدر، اتنا تو پیارا ہے یہ۔ میں کہہ رہا ہوں اتارو اسے، آپ نے کہا تھا آپ میری ہر بات مانیں گے۔ وہ صدمے سے بولی تھی۔ تمہاری ہر بات ماننے کا مقصد ہرگز نہیں کہ تم کتے کے بچے کو ہمارا بچہ بنا دو۔ حیدر نے جیک کو اٹھا کر اس کی گود میں سے نیچے پھینکا تھا۔ حیدر، حور تو ماں تھی، اس کا دل ہی کانپ اٹھا تھا۔ اس کا جیک بیچارہ کیسے بے دردی سے نیچے گرایا گیا تھا، لیکن بیچارے جیک نے حیدر کے پاؤں پر اپنی زبان پھیری تھی، اور وہ ڈر کر نیچے ہی گر پڑا تھا، اور اس کے ساتھ ہی حیدر کی ٹانگ جیک کو بھی لگی تھی، اور جیک بیچارہ بھی گرا تھا۔ بھائی جیک، اس کی بیوی فکر مندی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ آخر وہ تو اس کا شوہر تھا نا، اسے کی فکر تو تھی نا اس کی۔ حیدر نے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا، لیکن اس کی بیوی حیدر کے اوپر سے گزرتی جیک کو اٹھا چکی تھی۔ لگی تو نہیں میرے بچے کو؟ ایک بار پھر حال قیاقوں سے گونج اٹھا تھا۔ اب ان سب کا ڈر کسی حد تک ختم ہو چکا تھا، اور وہ حیدر کی حالت پر خوب ہنس رہے تھے۔ آئے سالے صاحب بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ عیسیٰ نے حیدر کو اٹھایا تھا، اور وہ اب سب پھر سے کمرہ عدالت میں بیٹھے تھے۔ حور نے جیک کو حیدر کی بھرپور گولیوں کے بعد نوری کے حوالے کر دیا، اور اب وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ ویسے جیک کافی کیوٹ ہے، زری نے بات کا آغاز کیا تھا، ہے نا؟ میں بھی یہ حور کی بات کو حیدر کی گھورتی نظروں نے پورا نہیں ہونے دیا تھا۔ تم جہاں سے اسے لائی ہو نا، وہاں واپس چھوڑ کر آؤ گی، اینڈ اٹس فائنل۔ یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، اینڈ اٹس فائنل۔ وہ بھی حوریہ ملک تھی، حد درجے کی ڈھیٹ اور ضدی۔ تو ٹھیک ہے، یہ کتے کا بچہ رکھو یا مجھے۔ حیدر تو جذباتی ہو گیا تھا۔ یہ کتے کا بچہ نہیں، میرا بچہ ہے۔ وہ تم ہرگز ایک کتے کے بچے کو میرا بچہ نہیں بنا سکتی۔ میں اپنا بچہ تو بنا سکتی ہوں نا، تم میری بیوی ہو، اگر تم اس کی ماں بنی تو مجھے باپ بننا پڑے گا۔ میں سمجھ لوں گی کہ یہ یتیم ہے۔ صدمے کے مارے حیدر سے بولا ہی نہیں گیا، جبکہ وہ تینوں کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ ان کا تو کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ تم لوگ کیا کھائے جا رہے ہو یہاں؟ سوری سالے صاحب، یہ آپ کا فیملی میٹر ہے، ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ ہاں حیدر بھائی، آپ چلو حور، ابھی میرے ساتھ گھر چل رہی ہو تم۔ جب تک جیک میرے ساتھ نہیں جائے گا، میں یہاں سے ایک قدم بھی باہر نہیں رکھوں گی۔ سوری ٹو سی ننند صاحبہ، لیکن میں اپنے گھر میں مشکل سے ایک گدھا پالی ہوں، ایک کتا ہرگز نہیں پال سکتی۔ بیوی تو مجھے گدھا کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے کب کہا؟ حور مانا کہ اس گھر میں کچھ لوگوں کی رشتہ داری اس کتے سے ملتی ہے، لیکن تم اسے میرا رشتہ دار کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے کب کہا؟ عیسیٰ معصوم بنا تھا۔ بس کریں آپ لوگ، یہ گھر میرے نام پر ہے، شاید آپ لوگ بھول رہے ہیں۔ اگر آپ کو جیک سے یا میرے سے کوئی مسئلہ ہے تو آپ جا سکتے ہیں۔ تمہارا خود کا کوئی گھر نہیں ہے عیسیٰ؟ بیوی وہ میں، اب تم دونوں اگر لڑیں تو گارڈ کو بلا کر باہر پھینک دوں گی۔ نہیں حور، تم غصہ نہیں کرو، دیکھو تم اور کتے جی۔ عیسیٰ نے اپنی بیوی کو پاؤں مارا تھا نیچے سے۔ میرا مطلب ہے جیک جی اور تم یہاں رہ سکتے ہو، چلو زری گھر پر۔ بھائی حور، اسے میرے سے زیادہ کتے کا بچہ عزیز ہے، تو رہے اس کے ساتھ۔ پر بھائی، تم چل رہی ہو یا نہیں؟ اللہ حافظ، حور ڈٹھائی سے بولی تھی۔ حیدر جتنا اسے گھور سکتا تھا اس نے گھورا، برا سرکے سے تھا یہاں پر، وہ تو بریانی کے ساتھ انصاف کرنے میں مصروف تھی۔
چلو بھی زری بھائی، میں تو کب سے کھڑی ہوں، آپ ہی نہیں چل رہے۔ وہ معصوم منہ بناتی بولی تھی، میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ پیدائشی ڈھیٹ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ پیدائشی زہریلے، ان کی زبان کیوں بند رہتی، اور کچھ پیدائشی سنجیدہ، اتنے سنجیدہ کہ اپنے نکاح پر بھی خوش نہیں ہوتے۔ زری نے اپنی پڑاس نکالی تھی۔ کچھ لوگ پیدائشی غریب ہوتے ہیں، شادی بھی کر لیتے ہیں لیکن اپنا گھر پھر بھی نہیں خریدتے۔ یہ آیا تھا روشنی کا طنز، اور عیسیٰ کو تو جیسے آگ ہی لگی تھی۔ تم مجھے غریب کہہ رہی ہو؟ میں تمہیں کہہ نہیں رہی، تمہیں بتا رہی ہوں کہ تم غریب ہو۔ اچھا تم کسی شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہو نا، بلکہ ملکہ الزبتھ کی پوتی ہو نا تم۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زری اور حیدر انہیں اکتائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور وہ چپکے چپکے اپنے جیک کو جو حال میں کھیل رہا تھا، شاہی خاندان نہ صحیح اپنا ذاتی گھر تو ہے نا، تو کون سا خود کا ہے، تمہارے ماں باپ کا ہے، ایسے ہی میرے بھی ماں باپ کا گھر ہے، لیکن تم شادی شدہ مرد ہو، تمہارا اپنا گھر ہونا چاہیے۔ ایسے تم بھی شادی شدہ عورت ہو، تمہارا بھی اپنا گھر ہونا چاہیے۔ جہل میرا گھر وہی ہوگا جو میرے شوہر کا ہوگا، تو بولو نا اپنے شوہر کو کہ گھر لے کر دے تمہیں۔ اچھا تو لے کر دو پھر۔ کیا گھر؟ اپنے شوہر کو بولو۔ وہ جذبات میں کچھ غلط بول گیا تھا، بلکہ بہت غلط۔ تو میرے شوہر ہو کیا؟ روشنی نے اس کے پاؤں پر زور سے اپنا پاؤں مارا تھا۔ اب میں تبھی تمہارے پاس آؤں گی جب تمہیں تمہارا اپنا ذاتی گھر ہوگا۔ سچ میں؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی بولے کیا، لیکن ایک دفعہ پھر وہ غلط ہی بولا تھا۔ وہ غصے سے وہاں سے اٹھتی زری کے پاس آئی تھی۔ بیوی عیسیٰ اس کے پیچھے لپکا تھا۔ چلو زری، نہیں رہنا مجھے یہاں۔ بیوی دیکھو۔ وہ بالکل اس کے پاس آ کر رکا تھا۔ نہیں دیکھنا مجھے۔ یار بیوی تم ایسے کیسے جا سکتی ہو؟ ابھی جا کر بتاؤں گی میں تمہیں۔ بیوی پلیز ایسے مت جاؤ۔ وہ کچھ جذباتی سا ہو گیا۔ انہیں اپنے بھائی کی حالت کی طرف دیکھا تھا، پھر حیدر کی طرف۔ ایک اس کا بھائی تھا جو اپنی بیوی کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا تھا، اور ایک وہ جو اسے ہفتے بعد لینے آیا تھا اور لیے بغیر ہی جا رہا تھا، گیا ہو جاتا، جو اسے پیار سے منا لیتا وہ اور کہتا جب تک تم نہیں جاؤ گی میں بھی نہیں جاؤں گا۔ حور اور اس کے سہانے خواب۔ چلو زری، بیوی تم ایسے نہیں جا سکتی۔ عیسیٰ کو اب غصہ بھی آ رہا تھا، اور ایسا غصہ کہ روشنی باجی کی بے زبان تالو سے چپک جاتی۔ ابھی بھی اس کے لہجے کی سختی کا احساس کرتے ایک دم اس کے قدم رکے تھے۔ نوری بوتل کی جنگ کی طرح حاضر ہوئی تھی، اور وہ سب حیرانگی کسی گہرے کنویں میں جا گری تھی۔ یہ رہا تمہارا سارا سامان، میں نے تمہاری ضرورت کا سارا سامان پیک کروا دیا ہے۔ پہلے جب تک دل کرے سکون سے اپنی امی کے گھر رہنا۔ میں تو کہتا ہوں ادھر ہی رہ لینا، میں آ جایا کروں گا تم سے ملنے کبھی کبھار اگر وقت ملا تو۔ روشنی کا منہ کھلا تھا جیسے زری نے بر وقت باندھ کیا، کیونکہ جتنا اس کا منہ کھلا تھا اندر مکھیوں کا ایک ہجوم جا سکتا تھا۔ یار نوری تم نے چارجر رکھا روشنی کا؟ جی صاحب۔ ہینڈ فری؟ جی صاحب۔ یار وہ میک اپ بھی سارا رکھ دینا، تمہیں تو پتہ ہے نا روشنی کتنا میک اپ یوز کرتی ہے۔ روشنی نے مٹھیاں زور سے بھینچی تھی، دل کر رہا تھا ابھی کہ ابھی اس کے نوڈلز جیسے بال سارے کے سارے نوچ ڈالے۔ جی صاحب سب کچھ رکھ دیا، الماری اور ڈریسنگ آپ کا ہوا، اور بیڈ بھی، بلکہ پورا کمرہ۔ ہائے، وہ ہلکی آواز میں بولا، اور اس کا چہرہ جیسے روشنی کی جانب پر کھل سا اٹھا تھا۔ چلو یہ سارا سامان اب گاڑی میں رکھواؤ۔ روشنی کے دماغ کی رگیں باہر ابھر آئی تھیں۔ ایسی ذات کا کمینہ شوہر ملا تھا، اسے اس کی دوستوں کے سامنے اس کی عزت کی دہی بنا دی تھی۔ انہوں نے شرمندگی سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا تھا، وہ تو حیدر سے بھی 2 پیر آگے نکلا تھا۔ وہ اسی وقت وہاں سے اٹھی تھی۔ حیدر نے ایک نظر اس پر ڈالنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اسے کتے کا بچہ زیادہ عزیز ہے، اس کو یہی غم کھایا جا رہا تھا۔ کیا ہوا بیوی، خوش رہ تو نہیں گیا؟ وہ اسے ایسے گھورے جا رہی تھی جیسے شکار اپنے شکاری کو گھورتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ 2 قدم چل کر اس کے نزدیک آئی تھی۔ درمیانی فاصلہ مٹا۔ بیوی عیسیٰ، روشنی کے ہاتھ اس کی شرٹ کے بٹن پر آئے۔ بیوی دور رہ کر بات کرو۔ کیوں؟ تمہیں پتہ ہے میں کمزور دل کا انسان ہوں۔ بہت پچھتاؤ گی۔ میں پچھتانا چاہتا ہوں۔ پچھتاؤ گے بہت۔ چلی گئی تو واپس نہیں آؤں گی۔ سچ میں؟ خوشی سے اس کی آنکھیں ساری کی ساری باہر آئی تھی، اور یہ روشنی نے پھر سے اپنے ہیل والے شوز سے اس کے پاؤں کو ہٹ کیا، اور وہ کرا کر رہ گیا تھا۔ یہی تمہاری دہشتناک حرکتوں کی وجہ سے تم پسند نہیں ہو مجھے؟ ہاں تم تو جیسے میرے دل کی دھڑکن ہو نا۔ کب تک چلے گا تم دونوں کا یہ میلو ڈرامہ؟ یار جیک کو کھانا بھی کھلانا ہے نا، تم لوگوں نے خود کھایا ہے نہ اسے کھانے دیا۔ شوہر بھوکا بیٹھا ہوا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں، کتے کے بچے کی فکر ہے۔ حیدر منہ میں بڑبڑایا تھا، اور اس نے جان لیوا نظر جیک پر ڈالی تھی جو اس کی بیوی کے پاؤں کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ جیک بھورے رنگ کا بہت پیارا کتا تھا، اس کے بال بھی بھورے رنگ کے تھے اور کافی گھنے تھے۔ شاید وہ کسی باہر کے ملک سے آیا تھا، کیونکہ پاکستان میں تو اس نسل کے کتے ملتے نہیں تھے۔ شاید جس فیملی کے پاس وہ تھا اس سے وہ گم ہو گیا تھا، اور پھر حور کو ملا تھا، اور اب حور ہی اس کی فیملی تھی۔ چلو روشنی جاؤ، اب میری بہن کو غصہ آ رہا ہے۔ وہ نہیں، آپ جائیں گے۔ یار مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ ہم اسٹار پلس کا کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ زری بڑبڑائی تھی۔ نوری؟ جی باجی صاحب کا سارا سامان پیک ہو گیا؟ جی باجی صاحب کی ساری گھڑیاں یاد سے رکھتی نا تمہیں تو پتہ یہ کتنے پوزیسو اپنی گھڑیوں کو لے کر۔ جی باجی۔ اور وہ شیمپو کنڈیشنر؟ جی باجی سب رکھ دیا۔ اور تم اپنے بھائی کو کیسے نکال سکتی ہو؟ اور نوری تم کیسے؟ میرا سامان ابھی کے ابھی واپس رکھو، اسے کہیں نہیں جا رہا میں۔ بھائی اب اچھا تھوڑی لگے گا، میں گارڈ کو بلا کر آپ کو باہر۔ واہ ارے مولا، یہ بھی دن دیکھنا تھے۔ حیدر تو اکتا گیا تھا۔ نہیں حور، تم میرے عیسیٰ کو ایسے کیسے نکال سکتی ہو؟ روشنی کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا حور کے اس رویے میں عیسیٰ سے بات کرنا۔ آخر وہ اس کا شوہر تھا، وہ بھی اکلوتا،
اور تمہیں کس نے حق دیا عیسیٰ کو باہر نکالنے کا؟ بس کرو بیوی، اب رلاؤ گی کیا؟ عیسیٰ نے بہت پیار سے اپنے ہمسفر کو دیکھا تھا، جو اسے اتنا ذلیل ہونے کے بعد بھی اس کی طرف داری کر رہی تھی۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے عیسیٰ کو باہر نکالنے کا۔ عیسیٰ نے فخریہ نظروں سے حیدر کی طرف دیکھا تھا، یہ بتلایا تھا کہ اس کی بیوی اس کی عزت کرتی ہے۔ اس نوڈلز کی دکان کو تو میں خود دھکے دے کر نکالوں گی۔ بیوی چلو نکلو، میری بات۔ روشنی نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے دروازے پر لا کر چھوڑا تھا۔ حیدر بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ بیوی تم اچھا نہیں کاری، بہت پچھتاؤ گی تم۔ میں پچھتانا چاہتی ہوں۔ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی بہت پیار سے بولی تھی۔ حیدر کا کہکا بے ساختہ تھا۔ دیکھا کیسے کھی کر رہا ہے تمہارا بھائی، یہ سارے مرد ہوتے ہی ایسے ہیں۔ ہاں ٹھیک کہتی ہو تو موریا، یہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، جب ہنسنا ہوتا ہے تب ہنستے نہیں ہیں، ویسے ہر وقت ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ اذلان بھائی بھی ایسے، بس ان کی بات ہی نہ کرو۔ وہاں کو ماں سلاتی بولی تھی۔ ارے بس میرا بچہ، تم ادھر ہی رہو، میرے پاس روشنی بھی ہے، انہیں بھی تو پتہ چلے بیویوں کے بغیر کیسے رہتے ہیں۔ انہوں نے اسے گلے لگایا تھا، ان کا سکھ دکھ سانجھا تھا۔ ذری تم نہیں جا رہی؟ جی نہیں۔ یہ کھٹاک سے دروازہ بند ہوا تھا۔ حیدر اور عیسیٰ بند دروازے کو گھورتے ہی رہ گئے تھے۔ دفع کرو صالح صاحب، چلو میرے ساتھ۔ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا جیجے کہ میں اپنی بہن کے گھر نہیں رہوں گا۔ اتنا بے غیرت ہوں میں کہ اپنی بہن کے گھر رہ سکتا ہوں۔ تم نہ بھی بتاؤ تو مجھے پتہ ہے صالح صاحب، یہ بیویاں سمجھتی کیا ہیں خود کو؟ حیدر وہ سے ادھر سے ادھر ٹہرا تھا، یہی کہ ہم مرد ان کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اذلان نہایت افسوس کے ساتھ بولا تھا، اور وہ دونوں اذلان کے گھر آئے ہوئے تھے۔ یہ سوچ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ اور اپنے جیک کو اٹھائے پچھلے 5 منٹ سے چہل قدمی کر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ دل کی بڑاس بھی نکال رہی تھی، یہی کہ ہم عورتیں ان کی غلام ہیں۔ زرتاشا نہایت افسوس کے ساتھ بولی تھی۔ اب تک وہ اپنے دل کی بڑاس کافی حد تک نکال چکی تھی، جیک کے ساتھ بھی ان کی اٹیچمنٹ ہو گئی تھی۔ ان عورتوں کی سائیکی میری سمجھ سے باہر ہے۔ حیدر تھک کر صوفے پر گرا تھا۔ ان مردوں کی سائیکی میری سمجھ سے باہر ہے۔ اور تھک کر صوفے پر بیٹھی تھی۔ اذلان نے ایک چھوٹا سا فلیٹ خریدا تھا، جدھر وہ اور زری رہ رہے تھے۔ یہ فلیٹ اس کے گھر جیسا شاندار تو نہیں تھا، لیکن یہاں خوشیاں تھیں۔ یہاں زری کو روکنے ٹوکنے والا، اس پر طنز کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور یہی اذلان چاہتا تھا۔ لیکن اس کی بیوی، اس کا تو دل تھا وہ اپنی ساسو ماں کے ساتھ رہتی، کیونکہ اچھا خاصا شغل میلہ لگا رہتا تھا۔ یارا میری بہن کو ہی دیکھ لو، مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ عیسیٰ بیچارہ تو ابھی تک اسی صدمے میں تھا۔ یارا میرے شوہر کو ہی دیکھ لو، تم لوگ کیسے مجھے گھر سے باہر نکال رہے تھے اپنی بہن کے سامنے۔ روشنی کو تو رہ کر ابھی تک اسی بات پر غصہ آ رہا تھا، اور میری بیوی نے میرے اوپر کتے کو فوقیت دی۔ وہی تو بڑی دعوے کرتی تھی کہ میں تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں، اور اب میری جان لینے پر تل گئی۔ حیدر نے بھی ایسا ڈالا تھا اپنا، اور میرا شوہر میرے لیے جیک کو اپنی بیبی نہیں بنا سکتا، ویسے تو بڑی دعویٰ کرتا تھا میرے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ چھوڑو یار، میں مرد ہوتے ہی کھڑوس ہیں، مسکرا تک نہیں سکتے۔ زرتاشا سامنے ٹی وی دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ حد ہوگی ہے، خیر چھوڑو، ڈرامہ دیکھو۔ اب سامنے وہ پاگل سی ڈرامہ دیکھنے میں مصروف ہو گئی تھی، جس میں غریب ہیرو اپنی امیر بیوی کو کیسی خدمت کر رہا ہوتا ہے، اس کی بدتمیزیاں بھی برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ چھوڑو یار، یہ عورتیں ہوتی ہی ایسی ہیں، اب بندہ مسکرائے بھی تو ان کی اجازت لے کر، حد ہی ہوگی۔ خیر چھوڑو، ڈرامہ دیکھو۔ اب وہ سامنے جیو ٹی وی کا کوئی روایتی ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھے، جس میں ہیرو چاہے جتنا ظلم کرے، اس کی بیوی اس کے ہاں میں ہاں ملاتی رہتی ہی، اس کی خدمتیں کرتی ہی، اس کے سارے کام کرتی ہے۔ دیکھو ایسے ہوتے ہیں شوہر، کتنا پیار کرتا ہے یہ اپنی بیوی سے۔ زرتاشا جذباتی ہو کر بولی تھی۔ دیکھو وہ ناراض ہوئی ہے تو کیسے منا رہا ہے اس کو، اور ایک ہمارے شوہر ہیں، شکر کیا ہم ناراض ہوئی ہیں۔ بند کرو یار، ایسی بیویاں صرف ڈراموں میں ہی ملتی ہیں، ایک ہماری والیاں ہم کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں۔ اسے نے ریموٹ سے ٹی وی ہی بند کر دیا۔ یار لوگوں کی بیویاں اچھی بھی تو ہوتی ہیں، ہماری ہی قسمت خراب ہے۔ حیدر ناشکری کرتا بڑاس نکال رہا تھا۔ چھوڑو، تم بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ کیا کھانا ہے یار، ہماری تو بھوک ہی مٹ گئی۔ عیسیٰ صوفے کے کنارے مجنوں بن کر بیٹھا ہوا بولا۔ لیکن یار اب تم اتنا کہہ رہے ہو تو ایک لارج سائز پیزا کر دو، ساتھ 3 زنگر برگر اور چاکلیٹ آئس کریم، ساتھ میں کوک بھی کرنا، باقی جو تم لوگوں نے کھانا ہو۔ حیدر اور اذلان منہ کھولے اس مجنوں کو دیکھ رہے تھے، جس کی تو بھوک ہی مٹ گئی تھی۔ ایسے شوہر ہوتے ہیں لوگوں کے، ہماری ہی قسمت خراب ہے۔ بند کر دو یار زرتاشا۔ روشنی نے اپنے نہ آنے والے آنسو صاف کرتے ٹی وی بند کر گئی تھی۔ اور اب کیا دل کو اور جلانا۔ میرا جیک، اس بیچارے کیا قصور، اسے کبھی باپ کا پیار نہیں ملے گا۔ وہ بیچاری تو جذباتی ہو گئی تھی۔ ایک نظر اس نے جیک پر ڈالی اور پھر اسے گودی میں اٹھا لیا۔ ذری اور روشنی بھی ابھی سے اتنا اٹیچ نہیں ہوئی تھی کہ اسے گودی میں اٹھا لیتی، لہٰذا وہ روشنی سے تھوڑا پیچھے ہوئی تھی۔ اب تم لوگ بھی ایسے کرو گی؟ پہلے ہی اس کا باپ نہیں ہے۔ ارے نہیں تم غلط سمجھ رہی ہو، میں سب سمجھ رہی ہوں، میرا اور جیک کا کوئی نہیں ہے۔ نہیں ہم ہیں نا تمہارے اور جیک کے۔ روشنی نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ جیک کے بالوں پر رکھا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ بھونکا نہیں تھا، بلکہ چپ چاپ بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ دیکھا کتنا معصوم ہے یہ، اور تو پھیل ہی گئی تھی۔ میں بھی کروں؟ زرتاشا نے بھی ٹرائی کرنے کا سوچا۔ یار کاٹے گا تو نہیں نا، لگ کتا ہے یہ۔ روشنی نہیں، اور غصے سے بولی تھی۔ اب روشنی کو یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ کتے کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے یا اسے کتے سے۔ ہیلو جیک، زری نے ہاتھ آگے کیا تھا اور وہ ایک دم سے بھونکا تھا۔
زری تو چلکاری سی وقت دور ہوئی تھی، دیکھا یہ روشنی کی طرح کار ہے، کوئی مینرز نہیں ہے اس میں، ابھی یہ مجھے کاٹ لیتا۔ تم مجھے کیوں کتا کہہ رہی ہو یار؟ میں نے کب کاٹا تمہیں؟ میں نہیں کہہ رہی، یہ حور کہہ رہی ہے۔ میں نے کب کہا یار؟ کتنی جھوٹی ہو تم لوگ، تم ہی سچی ہو اور تمہارا یہ کتا ہے نا؟ زری سو پچڑی غصے سے بول رہی تھی۔ کتا نہیں ہے یہ، حور نے کوشن اٹھا کر زری کو مارا تھا۔ ہاں پتہ ہے یہ روشنی، میرا نام مت لینا، زرتاشا کی بچی۔ اب کوشن اٹھا کر روشنی نے زری کو مارا تھا۔ یار مجھے کیوں ماری ہو تم لوگ؟ کیونکہ تم اسی لائق ہو۔ اچھا تو دیکھو اب، زری بھی اب اٹھا کر کوشن نے ماری تھی اور وہ تینوں اس وقت بس کتا مکتا ہو رہی تھی۔ جیک بھی ان کے ساتھ ہی کھیل رہا تھا، وہ کوشن کو منہ میں ڈالے اٹھا کر حور کے پاس لا رہا تھا۔ اگر اس کی ماما تھی وہ اور آنٹیوں کے ساتھ ابھی اس کی دوستی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت زرتاشا چودھری کے گھر عدالت لگی تھی۔ جج صاحبہ اپنی جگہ پر براجمان تھی، مجرم ہاتھ باندھے ایک لائن میں کھڑے تھے اور موکل بھی ان کے سامنے ہی کھڑے تھے، ہاتھ باندھے نہیں، ہاتھ کھولے۔ مجرم اور موکل ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک دوسرے کو ایسے گھور رہے تھے جیسے ابھی خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ جج صاحبہ نے بیلن سے ٹیبل بجایا تھا اور پوری عدالت میں ایک خاموشی سی چھا گئی تھی۔ جج صاحبہ، میں روشنی مرزا، زرتاشا اذلان چودھری کی وکیل۔ جج صاحبہ، میری موکلہ ایک نہایت اچھی اور معصوم بیوی کا کردار بخوبی نبھا رہی تھی کہ انہیں معلوم ہوا کہ ان کے شوہر ایک اچھے شوہر نہیں ہیں اور وہ ان کا خیال بالکل نہیں رکھتے، جبکہ جج صاحبہ میری ناقابل برداشت ساتھی غلط بیانی کر رہی ہیں، میری موکل پر الزام لگا رہی ہیں۔ پروفیسر وکیل عیسیٰ ملک میدان میں اترے تھے۔ میرے نہایت قابل برداشت وکیل ساتھی، میں الزام نہیں لگا رہی، یہ جرم ثابت کر رہی ہوں کہ اذلان چودھری ایک اچھے شوہر نہیں ہیں۔ جج صاحبہ، میری ناقابل برداشت ساتھی غلط بیانی کے ساتھ ساتھ الزام تراشی میں بھی بہت ماہر ہیں، اس لیے میں زرتاشا اذلان چودھری سے بات کرنا چاہوں گا۔ میری موکلہ ایسے وکیل سے بات نہیں کریں گی جس کو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ جج صاحبہ، میں کب سے اپنے ناقابل برداشت ساتھی کی بدتمیزی برداشت کری ہوں، اس لیے مجھے اجازت دی جائے۔ اجازت ہے۔ روشنی نے دانت پیسے تھے اور وہ جان بوجھ کر اس کے کندھے سے کندھا ٹکرا کر زرتاشا کی طرف بڑھا تھا۔ جی تو مس اذلان، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ کے شوہر انعامدار ایک اچھے شوہر نہیں ہیں؟ کیونکہ وہ ایک نمبر کے کھڑوس ہیں۔ میں کھڑوس نہیں ہوں زرتاشا، تم ایسے کیسے کہہ سکتی ہو؟ اذلان سے کہاں چپ رہنا ہوا تھا؟ میرے پیارے ساتھی پلیز آپ اپنی زبان پر تھوڑا کنٹرول رکھیں، میں بات کر رہا ہوں نا۔ پروفیسر وکیل عیسیٰ ملک کو اذلان کی مداخلت پسند نہیں آئی تھی۔ تو کیا آپ کے کھڑوس شوہر دماغ سے پاگل ہے؟ نہیں، پر کبھی کبھی وہ بے یقینی سے بولا تھا۔ کیا وہ آپ کا خیال نہیں رکھتے ہیں؟ کیا آپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ نہیں۔ کیا آپ کو شاپنگ کے لیے پیسے نہیں دیتے؟ نہیں۔ کیا آپ کے دوستوں سے ملنے نہیں دیتے؟ نہیں۔ تو کیا قصور ہے ان کا؟ جج صاحبہ، میرے ناقابل برداشت ساتھی گھما پھرا کر بات کر کے میری موکلہ کو پریشان کر رہے ہیں۔ جج صاحبہ، مجھے اندازہ ہے کہ میری بدتمیز ساتھی کو درمیان میں ٹانگ اڑانا پسند ہے، لیکن برائے مہربانی مجھے عدالت کارروائی پوری کرنے دی جائے۔ روشنی اسے دل میں گالیاں نکالتی واپس بیٹھی تھی۔ جی تو مسز اذلان، کیا قصور ہے ان کا؟ زرتاشا خاموشی ہو گئی تھی، اسے کوئی بھی دلیل یاد نہیں آ رہی تھی، وہ کیوں اس سے ایسے ناراض ہو کر آ گئی تھی ایک بچوں والی بات پر۔ بولیے، آپ خاموش کیوں ہیں؟ تم چپ کرو گے تو وہ بولے گی نا گدھے، اذلان چیخا تھا، جس پر عیسیٰ نے اسے گھورا تھا، جبکہ روشنی ضرور ہنسی تھی۔ جیسے اب ان کے شوہر کا قصور یہ ہے کہ وہ اپنے نکاح والی تصویر میں مسکرا نہیں رہے، بلکہ ایسے بیٹھے ہیں گویا ان کا نکاح کسی لڑکی سے نہیں چڑیل سے کیا جا رہا ہو۔ یہ بولنے والی روشنی تھی۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس یہ تصویر ہے۔ روشنی نے آئی برو اچکایا۔ جج صاحبہ، میری ناقابل برداشت ساتھی غلط بیانی اور الزام تراشی کے ساتھ ساتھ بچکانہ حرکتیں بھی بخوبی سر انجام دیتی ہیں۔ جج صاحبہ، میری بدتمیز ساتھی مسلسل اپنی گندی زبان سے میری بے عزتی کیے جا رہی ہیں، سچ کس سے برداشت ہوتا ہے؟ جج صاحبہ، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ میرے موکل کا کیا قصور ہے۔ اس معصوم شوہر کا یہ قصور ہے کہ اس کی شکل مگرمچھ جیسی ہے، لیکن اس کا دل وہ چڑیا سے بھی زیادہ چھوٹا ہے، میرا مطلب نرم ہے۔ اس کا قصور یہ ہے کہ یہ جورو کا غلام ہے۔ اس کا یہ قصور ہے کہ سارے دن اپنی بیوی کے قدموں میں گزارتا ہے۔ اس کا یہ قصور ہے کہ یہ رات کو 2:30 بجے سڑکوں پر مارا پھرتا ہے۔ پتہ ہے کس لیے؟ جج صاحبہ کے ساتھ پوری عدالت جیسی دکھی سی ہو گئی تھی، آرام نام تھی سوائے روشنی کے۔ بتاؤ کس لیے؟ اسے خود نہیں پتا تھا کس لیے۔ بول بھی کس لیے؟ اپنی بیوی کے لیے آئس کریم لینے کے لیے۔ جج صاحبہ، یہ مگرمچھ کی طرح دیکھنے والا شخص پیدائشی کھڑوس نہیں ہے، جب سے اس کی بچپن کی بیوی اس سے بچھڑی ہے یہ ایسا بن گیا۔ جج صاحبہ، پروفیسر وکیل عیسیٰ ملک کی دلیلوں نے کمرہ عدالت کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بھائی جان، آپ کو یہ شکایت ہے نا کہ آپ کو شوہر نکاح کی تصویر میں مسکرا کیوں نہیں رہے تھے؟ میں بتاتا ہوں جج صاحبہ کہ میرا دوست افسردہ کیوں دکھائی دے رہا ہے۔ جج صاحبہ، یہ عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں، جبکہ بات صاف ہے، اذلان صاحب اپنے نکاح کی تصویر میں افسردہ اور ناخوش دکھائی دے رہے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کا پیٹ خراب تھا۔ جج صاحبہ، اور اس بات کی چشم دید گواہ آپ خود ہیں۔ پیٹ خراب؟ اذلان نے زور سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں، یہ اس کا وکیل پتہ نہیں کیا بکواس کر رہا تھا۔ زرتاشا تو حیرانگی سے منہ کھولے کھڑی تھی۔ تم جھوٹ بول کر سچ کو جھوٹ ثابت کر رہے ہو؟ ہاں، سچی تو تم ہی ہو نا ایک دنیا میں، ہے نا؟ میرے منہ مت لگو تم نوڈلز، کیا کر لو گی تم اگر لگوں تو؟ سائلنٹ، بیلن پھر سے بجی تھی۔
دونوں طرف کی دلیلیں سن کر عدالت اس فیصلے پر پہنچی ہے کہ اذلان چودھری معصوم اور بے قصور ہیں، ان پر بے بنیاد الزام لگائے گئے ہیں صرف ایک غلط فہمی کے باعث۔ اس لیے عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ زرتاش یا اذلان چودھری اپنے شوہر نامدار سے معافی مانگیں گی۔ روشنی اور عیسیٰ ایک دوسرے کو گھورنے میں مصروف تھے۔ ان کی پیشی کل شمیم ہائی کورٹ میں تھی۔ آہستہ آہستہ کمرہ عدالت خالی ہوتا گیا اور اس میں ملزم اور موکل رہ گئے تھے۔ اب بھی ناراض ہو، وہ آہستہ سے چلتا اس کے پاس گیا تھا جو گردن جھکائے اب شرمندہ تھی۔ میں سوری کروں کیا؟ وہ نرم لہجے میں اس کا ہاتھ تھامتا بولا تھا۔ وہ سوری بولتا کہ وہ روتی اس کے گلے لگی۔ اذلان چودھری تو حیران ہی رہ گیا تھا۔ یار زری وہ رونا شروع ہو گیا اور اب وہ جلدی چپ کر جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں اچھی بیوی نہیں ہوں، وہ سوں سوں کرتی بولی تھی۔ نہیں تم اچھی بیوی ہو یار۔ نہیں اب جھوٹ بول رہے ہیں، میں اچھی بیوی نہیں ہوں۔ کس نے کہہ دیا یہ؟ اگر میں اچھی بیوی ہوتی تو مجھے پتہ ہوتا کہ آپ کا پیٹ خراب تھا، اس لیے آپ نہیں مسکرائے۔ میرا پیٹ خراب نہیں تھا۔ وہ جیسے اس بات پر چڑھا تھا۔ زرتاش ایسے الگ ہوئی، اپنا آنسو سے بھرا چہرہ اٹھایا۔ وہ انوز اس کے ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ مجھے پتا آپ شرمندگی کی وجہ سے یہ نہیں کہہ نہیں سکے اور میں کتنی بیوقوف ہوں، سمجھ ہی نہیں سکی۔ پیٹ خراب ہو تو بندے کا کہاں ہوش رہتی ہے کہ نکاح ہے یا کل؟ اسے تو بس واش روم کا ہی ہوش ہوتا ہے۔ وہ دکھ سے بول رہی تھی، اپنی طرح سے وہ اس کا دکھ بانٹ رہی تھی، لیکن وہ اس کے ماتھے پر لکیریں کھینچی چلی جا رہی تھی۔ میں آپ کا دکھ سمجھ سکتی ہوں زری عزیز۔ وہ پھر سے اس کے گلے لگی تھی۔ وہ کہاں سے اس کی سننے والی تھی؟ اس لیے تو جو عیسیٰ نے کہہ دیا وہی سچ تھا، اور اذلان وہ کوئی اور بات کر کے اسے دوبارہ ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، تم پھر بھی چلی گئی۔ میں کتنی بری ہوں۔ وہ پھر سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ نہیں مجھے آ گئی تھی نیند، مجھے پہلے ہی پتہ تھا۔ آپ تو شکر کرتے ہیں پورا بیڈ آپ کو ملے۔ وہ اسی وقت اس سے الگ ہوئی تھی، لیکن اب اذلان چودھری اس کی جان نہیں چھوڑنے والا تھا۔ تم نہیں ہوتی تو گھر میرے لیے جہنم بن جاتا ہے، اور بیڈ کانٹوں کی مانند تم میرا سکون ہو زری۔ وہ عقیدت سے اس کے ماتھے پر پیار کرتا بولا، جس پر وہ مسکرا اٹھی تھی۔ اب چلیں گھر، راستے میں آئس کریم کھائیں گے۔ اوکے بیگم۔ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے کمرہ عدالت سے باہر نکلے تھے، جہاں میڈیا نے گھورنے کے لیے کھڑا تھا۔ تم نے معافی مانگی یار روشنی، تم نے صلح کر لی جورو کے ساتھ؟ جورو کے غلام یار عیسیٰ چھوڑو۔ روشنی اس کا پہلے ہی پتہ تھا۔ مجھے ہمارے سامنے تو بڑی ٹیشن دکھا رہی تھی کہ معافی نہیں مانگے گی، نہ معاف کرے گی۔ دیکھو روشنی، میری بیوی پر غصہ نہیں کرو۔ واہ جیجا جی، بڑی جلدی پارٹی بدلی آپ نے۔ ہمارے سامنے تو بڑا مظلوم بننا پھیرا تھا تو۔ پلیز بھائی، آپ اذلان سے ایسے بات نہیں کر سکتے۔ اذلان نے پیار سے اپنی بیوی کو دیکھا اور پھر وہ میڈیا کو پیچھے چھوڑتے باہر نکل گئے۔ اذلان نے گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولا تھا اور دوسری طرف خود سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ویسے اذلان، اگر ہمارے بچے مجھ سے پوچھیں گے کہ پاپا نے کہا والدین اداس کیوں تھے، تو میں نے یا یہ بولوں گی کہ ان کا پیٹ خراب تھا؟ اس کے سوال پر اذلان نے اپنا سر پٹکا تھا۔ دیکھا انہیں کیسے چھوڑ کر چلے گئے یہ۔ عیسیٰ کو تو آگ ہی لگ گئی تھی، لیکن وہ خوش تھا کہ جیتا تو وہی نا، پورا جورو کا غلام ہے۔ حیدر نے اپنی بڑاس نکالی تھی۔ جورو کا غلام نہیں، اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے، تمہاری طرح نہیں ہے۔ عور نے تیر پھینکا تھا، اس کی بیوی بھی اس کی عزت کرتی ہے، تمہاری طرح نہیں ہے جو کتے کو اپنے شوہر پر ترجیح دے۔ کتا نہیں ہے، وہ جیک ہے۔ جیک نام رکھنے سے اس کی حیثیت نہیں بدل جائے گی مسز حیدر، نام رکھنے سے تمہاری تو بدل گئی۔ تم مجھے کتا کہہ رہی ہو؟ میں نے کب کہا؟ تم نے خود سمجھا، جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تم مجھے کتی کہہ رہے ہو؟ میں نے کب کہا؟ تم نے خود سمجھا۔ بس کل گل بیگم یکدم چیخی تھی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں کتوں کی طرح ایک کتے کے لیے لڑ رہے ہو؟ امی یہ جیک ہے، وہ منہ بناتی بولی تھی۔ امی آپ خود پوچھیں اس سے، میری یہ ایک بات نہیں مان سکتی، میں اس کی ساری باتیں مانتا ہوں۔ اچھا تو کون سی بات مانی تم نے اس کی؟ میں وہ بولو۔ اس کے لیے میں بیڈ کی لیفٹ سائڈ پر سوتا ہوں، حالانکہ مجھے رائٹ سائڈ پر نیند آتی ہے، اور میں اس کے لیے فٹ بال میچ دیکھنا پڑتا ہے جو مجھے بالکل پسند نہیں۔ میں تمہارے لیے کافی پیتا ہوں جو مجھے بالکل پسند نہیں۔ میں بھی تمہارے لیے کریلے کھاتی ہوں جو مجھے بالکل پسند نہیں۔ تو میں سانجھ جتلا رہی ہوں اب تو تم کیا کر رہے ہو؟ بولو، بس بھی کر دو تم لوگ۔ روشنی پیچھا کرو ان دونوں کا۔ روشنی نے عیسیٰ نے ان دونوں کو پیچھے کیا تھا جو ایک دوسرے کی جان لینے پر تلے تھے۔ دیکھو حیدر کو شروع سے کتے، امی جیک ہے، وہی جیک۔ حیدر کو شروع سے کوئی بھی جیک پسند نہیں، بلکہ جیک کیا کوئی بھی جانور پسند نہیں، بلی بھی نہیں۔ پر امی یہ نہ تو اس کو کھا رہا ہے، یہ مجھے نہیں کھا رہا، لیکن تم سے سارا دن چمٹا رہتا ہے۔ تم میرے سے زیادہ اس سے پیار کرتی ہو، اس کا خیال رکھتی ہو۔ میں تم سے ناراض تھا تو تم نے مجھے نہیں منایا، صرف اپنے جیک کے لیے۔ وہ غصے سے وہاں سے اٹھتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ پوری غلطی تمہاری ہے، وہ تمہارا شوہر اور بیوی کو اپنے شوہر کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیا کون رہا ہے؟ عیسیٰ منہ میں بولا تھا روشنی کو دیکھ کر۔ امی بیٹا تم میرے لیے زری کی طرح ہی ہو، پر وہ تو پاگل ہے، تم تو پاگل نہیں ہو نا۔ تم اتنے دنوں سے گھر نہیں آئی، وہ کتنا اداس تھا تمہیں اندازہ ہے، پر وہ تمہیں لینے نہیں گیا کیونکہ میں نے اسے کہا کہ اسے کچھ وقت گزارنے دو اپنے بھائی کے ساتھ۔ جب وہ تمہیں لینے گیا اتنا خوش تھا وہ، لیکن حور کا شرمندگی سے سر جھکتا جا رہا تھا۔ یہ تم لوگوں کے آپس کا معاملہ ہے، آگے تم جو بہتر سمجھو۔ میں کھانا لگا رہی ہوں، جو اسے بلاؤ کھانے پر۔ صبح بھی ناشتہ نہیں کیا اس نے۔ گل بیگم اس کا کندھا تھپ تھپاتے اٹھی تھی۔ تم نے کیا کھایا ناشتے میں؟ روشنی کمر پر ہاتھ رکھتی اس سے بولی تھی۔ حلوہ پوری اور نان چنے، وہ فخری انداز بولا تھا۔
کچھ اپنے دوستوں سے ہی سیکھ لو کتنا پیار کرتے ہیں وہ اپنی بیویوں سے، اور ایک تم ہو، کیوں میں تم پر کون سے ظلم کرتا ہوں؟ تم میرے گھر سے جانے کے بعد پارٹیاں کرتے کو خوش ہوتے ہو، تمہیں کبھی میری یاد نہیں آئی؟ اچھا تو اب بندہ 2 دن کی آزادی کی خوشی بھی نہ منائے، بھاڑ میں جاؤ تم، اور میں کبھی تمہارے گھر نہیں آؤں گی۔ اوہ سوری، تمہارا تو گھر ہی کوئی نہیں ہے۔ روشنی، آپ کی زبان کچھ زیادہ ہی نہیں چل رہی۔ ماما، ساسو ماں، وہ دونوں اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ یہاں شادی کے بعد بھی آپ اپنی حرکتیں نہیں سدھار رہی۔ ماما میں ایسے شور کو گھر سے نکالنا آپ کو زیب دیتا ہے؟ اور ماما یہ مجھے شور کو تم کہہ کر مخاطب کرتی ہو؟ آپ یہ سکھایا ہے میں نے آپ کو؟ آنٹی رہنے دے، کچھ نہیں ہوتا، مجھے عادت۔ ان کو سامنے معصوم بالکل نہیں بننا، تم عیسیٰ کے بچے۔ روشنی، ایک لگاؤں گی میں آپ کو۔ ماما، کیا ماما؟ آپ نے تنگ کر رکھا ہے لیکن انہیں مجھے ذری فون نہ کرتی تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا۔ اپنے دوستوں سے ہی کچھ سیکھ لیں، آپ کتنی عزت کرتی ہیں وہ اپنے شور کی، اور آپ یہ تو جھٹکے پر جھٹکے لگ رہے تھے روشنی کو۔ سوری کریں ابھی؟ میں نہیں کروں گی ماما، آپ کو یہ معصوم لگتا ہے، میں نہیں، یہ اس کا کوئی گھر نہیں ہے، یہ تو آپ کے نام کون سا کروڑوں کی جائیداد ہے۔ آنٹی پلیز آپ غصہ نہیں کریں، آپ کا بی پی ہائی۔ تم چپ رہو نوڈلز، میں سب سمجھ رہی ہوں تمہاری ایکٹنگ، یہی فرق ہوتا ہے ایک پڑھے لکھے اور ایک جاہل انسان میں۔ ماما آپ اپنی بیٹی کو جاہل کیسے کہہ سکتی ہیں؟ کیونکہ بیٹا جی آپ جاہل ہیں، 2 دفعہ پہلے BSc میں فیل ہو چکی ہیں، اب بھی پاس ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آپ کی شادی کی، آپ سدھر جائیں گی، لیکن آپ تو سوری عیسیٰ بچے، پلیز آنٹی آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ آپ ابھی میرے ساتھ گھر چلیں گی، سارے گھر کے کام جب کیے نا آپ نے تو خود ہی عیسیٰ کی یاد آئے گی۔ اب یہ بم تھا جو کہ گرا دونوں پر تھا، مذاق کے چکر میں بات بڑھتی جا رہی تھی۔ ارے باجی شمیم آپ چھوڑے انہیں، ان بچیوں نے تو پاگل کر رکھا ہے، یہ لیجیے چائے۔ ارے آپ کی بیٹی تو بہت عقل مند ہے گل باجی، رہنے دیجیے باجی، اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ آپ بتائیں بھائی صاحب کیسے ہیں؟ وہ خاموشی سے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، وہ اسے اگنور کیے فون پر مصروف رہا تھا۔ کھانا کھا لو، بھوک نہیں ہے مجھے۔ کیوں نہیں ہے؟ بس ناراض ہو؟ میں آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں کیا؟ یہ حق تو صرف آپ کا ہے، وہ طنز کر رہا تھا، اور وہ برداشت کیونکہ سارا رائتہ اس نے خود ہی پھیلایا تھا۔ آئی ایم سوری، دل پر پتھر رکھ لیا تھا اس نے اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ایکسکیوز می، آئی ایم سوری، میں نے آپ سے بدتمیزی کی بس، اور آپ کا دل دکھایا بس، اور آپ کی اجازت کے بغیر آپ کو جیک کا پاپا اور کتے کی بات پر تو اسے کرنٹ ہی لگ گیا تھا، ساری سوری کا مزہ خراب ہو گیا تھا۔ اگر تم معافی مانگنے کے بعد یہ امید رکھ رہی ہو کہ میں اس کتے کو گود لے لوں گا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اس نے سیدھا منہ پر بات کی تھی۔ مجھے پتہ ہے لحاظ تمہیں کسی کا رکھنا آتا نہیں ہے، یہ لحاظ ہی ہے جو ابھی وہ میرے گھر میں ہے۔ تمہیں جیک سے مسئلہ گیا ہے، مجھے اس سے یہ مسئلہ ہے کہ وہ ایک کتے کا بچہ ہے جس کو میری بیوی مجھ پر فوقیت دیتی ہے۔ اگر تم ایک کتے سے جیلس ہو رہے ہو، تم ایک کتے کے لیے میرے سے لڑائی کر رہی ہو۔ اور یہ گئی تھی بھینس پانی میں۔ وہ دونوں اب پھر دوبارہ سے ایک دوسرے کی طرف کمر کر کے منہ بنا کر بیٹھ گئے تھے۔ میرے سے ناراضگی ہے، کھانے سے تو نہیں؟ کچھ دیر بعد وہ بولی تھی جو بستر منہ تک لے کر بچوں کی طرح روٹ بیٹھا تھا۔ اگر میں تم سے زیادہ کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ محبت کیسی ہوتی ہے یہ میں نے تم سے سیکھا ہے۔ اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو میں ہمیشہ اس احساس سے ناواقف رہتی۔ تم میرے لیے مجھ سے بھی زیادہ اہم اور خاص ہو۔ اس کی آواز میں نمی شامل ہونے لگی تھی۔ کل میں جیک کو واپس چھوڑوں گی۔ حیدر نے ایک دم سے بستر منہ سے اتارا تھا اور وہ آنسو صاف کرتی باہر چلی گئی۔ رامیوں خود دونوں نے صلح کر لی، اور میرا کیا؟ نمی سی لائے کو۔ ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے اذلان، میرا دل تو کہہ رہا ہے تم دونوں کو سڑک کے درمیان کھڑا کر کے اوپر پیٹرول پھینک کر آگ لگا دوں۔ بیٹا پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا، کوئی اور جگاڑ لگاؤ۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی بجاتے اس کی حالت پر کہہ کے لگا رہے تھے۔ مت بھول، تیری صلح میری وجہ سے ہوئی ہے، بجائے میرا شکر ادا کرنے کے تم مجھ پر ہنس رہے ہو اذلان۔ بیٹا جی جتنی اچھی تو نے میری نہ مسکرانے کی وجہ بتائی ہے نا، یہ میں ہی ہوں جس نے تجھے 2 لگائی نہیں۔ اسی وجہ سے تمہاری بیوی راضی ہوئی ہے نا شکر انسان، عقل سے پیدل انسان۔ میری بیوی ہر دوسری بات پر اب رونے لگ جاتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو کیسے بتائے گی کہ نگاہ پر اس کے پاپا کا پیٹ خراب تھا۔ نہ چاہتے ہوئے وہ اس کی بات پر ہنسا تھا، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ اس کی بیوی ناراض ہے تو بیٹھ کر ادھر کافی پی میں چلا اپنی بیوی پاس۔ آج ہماری ایک دوست کے گھر دعوت ہے۔ ہاں یار میں بھی چلتا ہوں، زری کو آج شاپنگ پر جانا ہے۔ پیچھے ہی سا رہ گیا تھا اور اس کا ضمیر، ایسے ہوتے ہیں آستین کے سانپ۔ وہ بڑبڑایا تھا، ظاہر تو تم میں بھی کم نہیں ہے۔ اس کا ضمیر سامنے کرسی پر آ کر بیٹھا تھا۔ یار تو کہاں سے آ جاتا ہے؟ میرا چھوڑ، یہ سوچ بیوی کو کیسے منانا ہے۔ تو ہی بتا دے جانی، 2 دن ہو گئے ہیں فون بھی نہیں اٹھا رہی وہ، اب بڑی یاد آ رہی ہے اس کی، پہلے تو قدر نہیں تھی۔ تو مشورہ دے، طنز کے 3 نہ مار۔ میرا تو دل نہیں کرتا تمہیں منہ لگانے کو، برباد بھابھی کی ہے تو سنا جا کر پاؤں پکڑ پڑ اس کے، تیری تو۔ عیسیٰ کا بس نہیں چلا تھا اپنے ضمیر کا گلا دبا دیا۔ آس پاس لوگوں کا ریاض رکھتے ہوئے چپ کر گیا تھا۔ رہتی ہے ناراض تو رہے ناراض، میں مرا نہیں جا رہا اس کے لیے۔ معافی تو پروفیسر عیسیٰ مر کر بھی نہیں مانگے گا۔ بیوی میں تھک گیا ہوں، چپ یار 2 منٹ کینسل۔ ٹھیک ہے ریلیکس کر رہا ہوں، ٹھیک سے کرو۔
43 بیوی یہ غلط ہے، تم 5ویں دفعہ 43 کہہ رہی ہو، حالانکہ میں نے 48 دفعہ کیا، کینسل۔ اچھا ٹھیک ہے گنتی جو، مجھے اندازہ ہے تمہارا میتھ کتنا کمزور ہے۔ عیسیٰ کے زمین نے جتلائی نظریں اس پر ڈالی تھی جو پچھلے 15 منٹ سے اٹھک بیٹھک کر رہا تھا، اور اس کی بیوی بیڈ پر بیٹھی مزے سے بریانی کے ساتھ کوک پی رہی تھی۔ بیوی ایک دفعہ معاف کر دو، پروفیسر عیسیٰ مر جائے گا، کبھی معافی نہیں مانگے گا۔ اس کا ضمیر اس کے پاس آتا بڑبڑایا تھا، تم اب بکواس بالکل نہیں کرنا، یہ ایسے معافی مانگتی ہیں۔ نہیں بیوی یار، میں تمہیں نہیں کہہ رہا، میں مرا نہیں جا رہا اس کے لیے۔ ضمیر نے پھر ٹانگ اڑائی تھی، مر جاؤ تم۔ وہ ایک دم چیخا تھا، عیسیٰ نہیں بیوی، میں تمہیں نہیں، مجھے پتہ ہے تم مجھے ہی کہہ رہے ہو، تم میرے سے پیار ہی نہیں کرتے بلکہ مجھے گھر سے نکالا، پھر ابھی بدتمیزی کر رہے ہو۔ میں ہی بیوقوف ہوں جو تم سے اچھائی کی امید۔ سنو اس کی باتیں اب دو جواب۔ ضمیر کی آواز آئی تھی، خاموش۔ اور اب کی دفعہ روشنی نے کچھ اٹھا کر اسے مارا جسے خاموش ہونے کا بو رہا تھا۔ نکلو میرے کمرے سے اور دوبارہ ادھر کا رخ مت کرنا۔ بیوی یار دیکھو میں نے 50 اٹھک بیٹھک کی ہیں، تو اب نکلو۔ روشنی نے اسے دھکا دیا تھا اور وہ دھڑام نیچے ایک چیخ تھی جو عیسیٰ کی بلند ہوئی تھی، اور اسی کے ساتھ روشنی کی سیٹی گم ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری عیسیٰ، اٹس اوکے، میں نے تمہیں ہرٹ کیا۔ کون سا پہلی بار کیا بیوی؟ کیا میرا مطلب تم نے جان بوجھ کر تھوڑی نہ کیا ہے، تمہیں درد ہو رہا ہوگا۔ ہاں بہت، وہ منہ بناتا بولا تھا، ہاتھ اس کا اپنے پاؤں پر تھا جس پر گرم پٹی بندھی تھی۔ بیوی کے دھکا دینے کی وجہ سے اس کے پیر میں فریکچر ہو گیا تھا۔ تم کیا کھاؤ گے بتاؤ، میں تمہارے لیے وہ بناؤں گی۔ بیمار بندے کا کیا کام کھانے سے، پر تم اتنے پیار سے کہہ رہی ہو تو بنا لو بریانی، کوفتے میٹھے میں ربڑی ہیں۔ ہاں اور بیوی پلیز ایک زنگر برگر آرڈر کرو، جب سے تم ناراض ہو کر گئی ہو ایک دفعہ میں نے آرڈر نہیں کیا ہے۔ ہاں اور اپنے پیسوں سے آرڈر کرنا بیوی۔ روشنی رکھ کر اس کے پاؤں پر ہاتھ مارا تھا اور وہ کراہ کر ہی رہ گیا تھا۔ مار ڈالا ظالم، اوقات میں تو نہیں رہنے ہوتا تم سے، ہے نا بیوی؟ تم اپنے شوہر پر ظلم کر رہی ہو، بیمار شوہر پر ظلم کر رہی ہو، اب گناہ ملے گا تمہیں۔ حرکتیں ہی تمہاری بیماروں والی۔ بیوی وہ منہ بناتا روٹا سا اسے بہت معصوم لگا تھا، اور اس کی معصومیت پر روشنی کو ٹوٹ کر پیار تھا، اور اس پیار کا اظہار اس نے اپنے شوہر نامدار کے نوڈلز جیسے بالوں پر اتارا تھا۔ بیوی بالوں کا مذاق نہیں، بس پیار آ رہا تھا یار تم پر نوڈلز۔ وہ اس کی بال کھینچتی بولی تھی، اگر مجھے پیار آ گیا نا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی بیوی۔ وہ پٹری سے اترنا شروع ہوا تھا، اور مجھے پیار آ رہا ہے اب بیوی، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو۔ اچھا اس نے اچھا کو بہت لمبا کیا تھا، اور اس سے پہلے وہ کوئی اور سی حرکت کرتا کسی نے دروازہ پیٹا تھا۔ سنا ہے جنگ عظیم کے دوران تم زخمی ہو گئے، زخموں پر نمک چھڑکنے آئے ہو۔ ارے نہیں یار، تم تو مجاہد ہو، مجاہد نہیں اذلان غازی۔ عیسیٰ بھائی آپ گرے کیسے؟ وہ میں ذری عیسیٰ کو عادت ہے گرنے کی، یہ ہے ہی گرا ہوا عزیز، وہ بیمار ہے اور آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ارے نہیں میں تو بس کیجیے آپ گرے ہوتے تو آپ کو پتہ لگتا۔ ذری یار حیدر، اتنا زور کا کون مارتا ہے؟ عیسیٰ ایک دم چیخا تھا، اور حیدر جو پکوڑوں کے ساتھ مذاق کر رہا تھا ایک دم سہم گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ حیدر؟ پکوڑے کھا رہا ہوں۔ آپ نے جان بوجھ کر میرے بھائی کے پاؤں پر ہاتھ مارا؟ میں نے کب مارا یار، میں تو بس کیجیے آپ پر حور۔ عیسیٰ نے اپنی مسکراہٹ بر وقت روکی تھی، وہ آگ لگا چکا تھا اور اب وہ دونوں اس آگ میں جل رہے تھے جن کی بیویوں نے چھوڑ کر عیسیٰ کی فکر میں گھائل تھی۔ تم ٹھیک ہو نوڈلز؟ بیوی بہت درد ہو رہا ہے، تو ٹک کر بیٹھ جاؤ نا ایک جگہ، ادھر سے ادھر اچھل رہے ہو کب سے؟ کتنی دفعہ تمہیں بولا میں نے کمرے میں ہی لیٹے رہو، لیکن نہیں، تم چسکے نہ لو تو کھانا ہضم نہیں ہوتا تمہیں، کر برا ہو برا۔ یہ آواز آپ سمجھ سکتے ہیں کس کی تھی؟ کس کی؟ عیسیٰ کے ضمیر کی۔ عیسیٰ کو پتہ تو نہیں چلا نا؟ نہیں یہ اور کہاں رہ گئی؟ وہ جیک کو سنبھال رہی ہوگی، بدتمیز۔ ایک تو حیدر بھائی نے یہ کام غلط کیا جو جیک کو قبول کر لیا۔ روشنی کو سخت چھیڑتی انہیں بھی اب جیک سے پیار تو تھا، لیکن وہ تو پھر ماں تھی نا، اور اب تو حیدر کو بھی اس کا باپ بننا پڑا تھا، زبردستی والا۔ میں سب سن رہی ہوں، اپنے پیچھے سے آتی آواز پر دونوں ایک دم چیخی تھی۔ اللہ بدتمیز عورت، ترا ہی نکال دیا ہمارا۔ نتاشا کہا تھا ابھی تک دل پر تھا، اوپر سے اولی کا حلیہ، تم لوگوں نے ہی کہا تھا ایسے آنے کو۔ بدتمیز، ہم نے کہا تھا حلیہ بدل کر آنا، یہ نہیں کہا تھا ٹوپی والا برقع پہنو، وہ بھی سفید رنگ کا۔ بالکل بھٹکی ہوئی روح لگ رہی ہو قسم سے۔ روشنی اس کی حالت دیکھ کر ہنس رہی تھی جو سر سے پیروں تک برقعے میں ہی تھی۔ اس کے برعکس ان دونوں نے کالی چادریں لی ہوئی تھی اور آنکھوں پر کالے چشمے، وہ کہیں سے پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ بکواس بند کر اور یہ بتا کیا سین ہے؟ ڈیڈی سے پوچھ یار ذری، کام ہو تو جائے گا نا؟ ہو جائے گا، حوصلہ رکھو بیٹا، اگر اس دفعہ کام نہ ہوا تو تیرا کام ضرور تمام کروں گی، کیونکہ تیرا بھائی مجھے شکی نگاہوں سے دیکھتا ہے آج کل۔ سچی بات؟ سچی یار، یہ سبھی کہہ رہا تھا یہ ہر ہفتے کون سی میٹنگ اٹینڈ کرنے جاتی ہو تم؟ حق ہو۔ ابھی وہ اپنی بکواس میں ہی مصروف تھی کہ ایک آواز بلند ہوئی تھی، وہ یکدم تینوں اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ آج تو لگ ہی جائے پتہ، میں پورے مہینے سے یہ لوگ ایسی حرکتیں کر رہی ہیں، پتہ نہیں کیا چلتا رہتا ہے ان کے دماغوں میں۔ دماغ تو نہیں ہے ان میں یار، خالی گھاس بھرا ہوا ہے۔ حیدر اور عیسیٰ اپنی بڑاس نکالی جا رہے تھے۔ تو بھی بول لے کچھ، یا منہ میں دہی جما رکھی ہے؟ یار میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری ذری کسی مصیبت میں نہ پڑ جائے۔
لو گل حیدر نے بریک پر پیر رکھا تھا۔ بیٹا جی وہ مصیبت انہیں نہیں پڑتی، وہ خود مصیبت میں پڑتی ہیں، تم دونوں بکواس ہی کرنا چلو اب۔ وہ اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے، ان کی بیویاں ایسی حرکت کریں گی یہ انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ ایسا کارنامہ سے انجام دیتی تھی جو بندہ خواب میں بھی نہ سوچے۔ بابا جی آپ کے تویز کا کوئی اثر نہیں ہوا، حق ہو سب مایا ہے، حق ہو۔ بابا جی نے انکارا بھرا تھا۔ بابا جی کیا تھے؟ ایک کالے رنگ کے چولے میں لمبے کالے بال جو منہ کو ڈھکے ہوئے تھے، ہاتھ پر لاتعداد انگوٹھیاں، ایک چھوٹے سے کمرے میں اپنے آگے طرح طرح کے دیے اور موم بتیاں جلا کر منہ جھکائے بیٹھے تھے۔ بابا جی تھوڑا سا آہستہ بولا کریں، میرا طرح نکل ذری منمنائی تھی، تمہارا شوہر باہر خوش رہتا ہے کیا؟ ہاں بہت خوش بابا جی، بس گھر آ کر ہی اسے دورہ پڑتا ہے۔ روشنی نے عام مسئلہ لایا، تو اس کا مطلب صاف ہے۔ کیسا مطلب بابا جی؟ حق ہو سب مایا ہے۔ ہولی بابا جی ہولی، میرے کان کے پردے تھوڑے نازک ہیں، آپ کی دفعہ اور بولی تھی۔ جو بیویاں اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی ان کے شوہر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میری بھابھی اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی۔ اور کی بات پر روشنی نے اسے گھورا تھا۔ بابا کو سب پتہ ہے، سب پتہ ہے۔ بابا جی آپ نہیں جانتے، میرا شوہر عزت کے لائق ہی نہیں ہے۔ ایسے 2 منٹ پیار سے بات کروں تو وہ پٹڑی سے اتر آتا ہے، ایک نمبر کا کنجوس ہے۔ شاپنگ کا بولوں تو اسے موت پڑ جاتی ہے، اسے بس ہر وقت کھانے کی پڑ جاتی ہے۔ میں کھانا بنا کر تھک گئی ہوں، پر وہ کھا کر نہیں تھکتا۔ بابا جی میرے والا تو شاپنگ کا نام سن کر بہرا ہو جاتا ہے، فٹ بال کے علاوہ سے کچھ نظر نہیں آتا کبھی جو اس نے میری تعریف کی ہو۔ آپ کو پتہ میں چاہتی تھی میرا خاوند سالار سکندر جیسا ہو، لیکن مجھے ملا حیدر دا کھڑوس، اور وہ ہمارے بچے پر اتنا ظلم کرتا ہے۔ بس لڑکیوں بس، بابا جی پھر سے اپنی باری آواز میں گرجے، اور ان تینوں نے اپنے کان پر ہاتھ رکھا۔ بابا جی کو ڈبل کراس مت کرو لڑکی، مطلب روشنی منائی تھی، مطلب یہ کہ تیرا شوہر رات کے برتن دھو کر سوتا ہے اور شام کی چائے بھی بناتا ہے، آپ کو کیسے پتا؟ بابا کو سب پتہ ہے۔ کیا کیا؟ یہ بھی کہ تو نے ایک کتے کے بچے کو گود لے رکھا ہے۔ وہ تو حیران ہی رہ گئی تھی، انہیں کیسے پتہ چلا یہ؟ اور کیا کیا، یہ بولنے والی ذری تھی۔ یہ بھی کہ تیرا شوہر اپنے نکاح والے دن ناخوش تھا۔ وہ دینوں حیرانگی کے عالم میں منہ کھولے بابا جی کے سامنے بیٹھی تھی۔ بابا جی وہ ناخوش نہیں تھے، ان کا پیٹ خراب تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بدتمیز، بابا کو سب پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے۔ ہون نے ذری کو کونی ماری تھی۔ کیا کیا؟ یہ کہ تم تینوں کے شوہر تم تینوں سے ناخوش ہیں۔ کوئی نئی بات نہیں بتائی آپ نے بابا جی، ہمیں بھی پتہ ہے۔ روشنی نے او دیکھا نہ تو سیدھا منہ پر بولی تھی، حق ہو بابا جی۔ ذری یکدم اٹھ کر چیخی تھی، جی آہستہ نہیں، حق ہو کر سکتے آپ؟ بابا جی تو ان کی فرمائشوں پر ہی صدقے واری جا رہے تھے۔ تم تینوں کو ایک کام کرنا ہوگا۔ کیا؟ رات کو اپنے شوہر کے پیر دبا کر سونا، صبح اٹھتے ان کو بیڈ پر ناشتہ دینا، اپنے اعلیٰ ترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ ہمارے اعلیٰ ترین اخلاق اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم انہیں بیڈ پر ناشتہ دیں، پیر دبانا تو دور کی بات ہے۔ روشنی نے سیدھی بات کی تھی جس پر انہوں نے بھی حامی بھری تھی۔ یہ کام تو بہت مشکل تھا، مچھر کو لپسٹک لگانے کے مترادف۔ تو پھر بھول جاؤ کہ وہ تمہیں شاپنگ پر لے کر جائے گا۔ بابا جی گرج اٹھے تھے، نہ لے کر جائے، میں اس کے کریڈٹ کارڈ کا نمبر جانتی ہوں، مجھے پہلے ہی پتا تھا تم ہو ہی چورنی۔ بابا جی نے یکدم اپنی کالی چادر اتار کر پھینکی تھی، اس کے بعد کالے بنگالی بابا کی کالی کوٹھڑی میں خاموشی چھا گئی تھی۔ میرا شوہر تو عزت کے لائق ہی نہیں ہے، میرا شوہر تو شاپنگ کا نام سن کر بہرا ہو جاتا ہے۔ تم بھی بول لو کچھ۔ میں کیا بولوں؟ میری بیوی نے تو کچھ نہیں کہا۔ اذلان کے بولنے پر ان دونوں نے کہا، لاکھ لعنت تیری تے، بس بھی کریں اب آپ لوگ۔ روشنی تم اپنی حرکت پر ذرا بھی شرمندہ نہیں ہو؟ اسے نے اسے شرم دلانا چاہیے تھی جو اسے آنے سے رہی۔ اور اب کیا منہ میں دہی جما لیا تم نے؟ بولو کیا حرکت ہے یہ؟ تو بھی بول کچھ۔ عیسیٰ نے اذلان کو بھی شرم دلائی تھی۔ ذری کتنا خطرناک ہے یہ، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جاتا تو یہ جورو کے غلام بننے کے سارے ریکارڈ توڑے گا۔ ہمارا قصور نہیں ہے، یہ ذری نے ہم سے کہا تھا۔ وہ دونوں اپنے دفاع میں بولی تھی۔ ہاں، اور تم دونوں دودھ پیتی بچی ہو نا، جو ذری نے کہا تم نے مان لیا۔ عیسیٰ کا بس نہیں چل رہا تھا، اپنی بیوی کو لگائے 2 کھینچ کر۔ بیچارہ اتنے ہفتوں سے پتہ نہیں کون سے تعویذات والا پانی پی رہا تھا۔ کبھی اس کی بیوی سرخ مرچیں گھر میں جلا دیتی تھی تو کبھی اس کے بال کاٹ دیتی تھی۔ بیچارہ تنگ آ گیا تھا، پہلے تو اسے سمجھے سے بال جھڑ لگ گیا ہے، لیکن پھر اس نے روشنی کے بیگ میں اپنے بال دیکھے، پھر اس نے تھوڑے تھوڑے کر کے کاٹے تھے۔ ذری تمہیں بولے گی ہور کنویں میں چھلانگ لگا دو، اور تم لگا دو گی، ہے نا؟ ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، بتاؤ انہیں کہ تم لے کر گئی تھی بنگالی بابا کے پاس۔ میں اور کیا کرتی، تم دونوں نے میرا سر کھایا ہوا تھا کہ ہمارے شوہر ہماری سنتے نہیں، ہماری عزت نہیں کرتے، ہم سے پیار نہیں کرتے۔ سچی اذلان، میں نے ان کی بھلائی کے لیے بس ٹی وی پر دیکھا تھا کہ کالے بنگالی بابا 7 دن میں محبوب کا دھوم ہے اور 1 مہینے میں شوہر جورو کا غلام بنا دیتے، بس اسی لیے میں سیریسلی ذری اذلان جتنا حیران ہوتا اس کے لیے کم تھا۔ باقی رہے حیدر اور عیسیٰ، وہ اپنی بیویوں کو گھور رہے تھے، انہوں نے انہیں گنجا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ ان تینوں کو اپنی بیویوں کی حرکتیں کچھ دنوں سے بہت مشکوک لگ رہی تھیں، اس لیے انہوں نے اپنی بیویوں کا پیچھا کیا تو انہیں پتہ چلا وہ کسی بابا سے تعویذ لینے جاتی ہیں، اور ان کی محنت کی کمائی اس کمینے جعلی بابا پر اڑاتی۔ جعلی بابا کی تو پھر وہ جو دلائی انہوں نے کی سو کی،
لیکن اپنی بیویوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا یہ پلان بھی بنایا، پر ان کی بیویوں کو ذرا شرمندگی نہیں تھی اور وہ اب بھی ڈیٹو کی طرح سب پر بیٹھی چٹکلے چھوڑ رہی تھی اور اس جعلی بابا کو بددعائیں بھی خوب دے رہی تھی۔ عیسیٰ، روشنی نے بہت پیار سے اس کے بازو میں اپنا بازو ڈالا۔ وہ لوگ اپنے کمرے میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ عیسیٰ تو اپنی بیوی کے اتنے پیار سے بولنے پر صدقے واری ہی گیا تھا۔ کل کیا ہے؟ اتوار بیوی، عیسیٰ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے بولا اور نظریں سامنے جنتے جیو کے ڈرامے پر تھیں۔ نوڈلز۔ روشنی کی آنکھوں میں وارننگ تھی۔ کیا کل اتوار نہیں ہے بیوی؟ میں تو اتنا خوش تھا کہ کل صبح صبح اٹھنا نہیں پڑے گا، تم دور رہو مجھ سے۔ روشنی نے اسے دھکا دینا چاہا پر وہ تیار تھا، اسے سمجھ نہیں تھی، وہ تو چپ چاپ بیٹھ سے ٹیک لگائے ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ خود ہی اس کی بیوی کو پیار کا دورہ پڑا تھا اور اس کے قریب آئی تھی، جس پر وہ ہمیشہ کی طرح پھیل ہی گیا تھا۔ اور اب تمہیں پتہ ہے بیوی مجھے ڈر آتا ہے۔ اچھا ہے تمہیں چڑیلیں کھا جائیں تو کھا جاؤ، وہ اس کی ناک دباتا بولا، جس میں لگی نوز پن میں اس کی جان اٹکی تھی اور اس سے پہلے بات اس کی سمجھ میں آتی اس کا ڈیٹ چور نامدار نیند کی وادیوں میں چلا گیا تھا۔ یا اللہ، آپ کو میرے لیے یہی پیس ملا تھا؟ کاش مجھے بھی جیو کے ڈراموں جیسی بیوی ملتی جو اللہ جی کی گائے ہوتی، پر میری قسمت میں یہ۔ اسے نیند نہیں آئی تھی پر مجبوراً وہ سو گیا تھا، کیونکہ اگر جاگا رہتا تو اسے اپنی بیوی کی کڑوی باتیں سننا پڑی اور اسے مارنے سے بھی گریز نہ کرتی۔ پہلے ہی اس کے بال کاٹ کاٹ کر آدھے کر دیے تھے، اب باقی کے کھینچ کھینچ کر اتار دینے تھے اس نے۔ کل کیا ہے حیدر؟ فٹ بال کا میچ ہے، جلدی اٹھا دینا مجھے۔ حیدر، اس کو دکھ ہوا تھا پر اس سے زیادہ سے غصہ آیا تھا، اس کا شوہر اتنی جلدی کیسے بھول سکتا تھا سب؟ وہ جو کتاب پڑھی تھی وہیں اس نے رکھ کر اسے ماری تھی۔ کیا ہوا؟ مجھے یہی امید تھی تم سے۔ کیا بات مت کرو مجھ سے تم پر حور۔ اور یہ اسے ایک اور کتاب پڑھی تھی۔ وہ اٹھ کر غصے سے باہر چلی گئی تھی، دروازہ دھڑام سے بند ہوا تھا۔ حیدر نے زور سے اپنی آنکھیں بند کی تھی کہ دروازہ پھر سے کھلا تھا۔ اب وہ بیٹھ سے سرہانہ اور اس کے اوپر سے کمبل اتار کر لے گئی تھی اپنے ساتھ۔ اس کے ساتھ جیک بھی تھا جو حیدر کو گھور رہا تھا۔ مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ جیک اس کے نزدیک آیا تھا اور اس کا بس نہیں چلا تھا کہ اپنے والد محترم کو ایک چکی کاٹ لے، پر والد تھے، لحاظ تو کرنا ہی تھا۔ دیکھ جیک، تجھے بھی تو فٹ بال پسند ہے نا؟ میں بس وہی۔ دیکھو دور ہو مجھ سے۔ وہ جیسے اسے گھورا تھا حیدر کو تو ڈرتا اسے کاٹ ہی نہ دے۔ دیکھو یار، میں اب تمہارا باپ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس نے اسی وقت اپنی سوچ پر لعنت بھیجی تھی۔ جیک نے چھلانگ لگائی تھی اور وہ سیدھا حیدر کے بیڈ پر، تو وہ تو اچھل ہی پڑا تھا۔ دیکھو جیک، تم اپنی والدہ جیسے کیوں بن رہے ہو؟ کوئی چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں ہے تم میں؟ جیک نے اس کی طرف سے نظریں ہٹا کر بیڈ پر پڑا اونٹ کا کشن اٹھایا تھا، جس پر حیدر کا تو منہ ہی کھلا رہ گیا تھا۔ جیک، ادھر کیا کر رہے ہو تم؟ ادھر آؤ۔ ہوا کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ کچھ نہیں ہوا، تمہاری یادداشت کمزور ہو گئی ہے بس۔ تم سے زیادہ تو جیک کو میری فکر ہے۔ اس کی بیوی ایک دفعہ پھر کتے کو اس پر ترجیح دیتی چلی گئی تھی۔ پتہ نہیں میرے منوس دل کو اس سے محبت کیوں ہوئی، ڈھونڈو بھی تو کوئی وجہ نہیں ملتی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہی کرنا تھا اس نے ساری زندگی۔ ہیپی اینیورسری بیوی۔ روشنی جیسے کمرے سے باہر نکلی عیسیٰ نے اس پر دعویٰ بول دیا، تمہیں یاد تھا؟ آف کورس بیوی، اپنی بربادی کون بھول سکتا ہے؟ اور یہ اس کے پاؤں پر روشنی نے اپنا پاؤں مارا تھا۔ میرا مطلب ہے میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ مطلب میں پاگل تھوڑی ہوں۔ اب چلو، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ اس لیے ڈائننگ کی طرف بڑھا اور بہت پیار سے اس کے لیے کرسی کھینچی۔ ناشتہ اس کا پسندیدہ تھا۔ وہ حیران پریشان اپنے شوہر نامدار کو دیکھ رہی تھی، مطلب کتنا پیار کرتا تھا وہ اس سے، اور ایک وہ تھی جو ہر وقت اس سے لڑتی ہی رہتی تھی۔ اچانک ہی وہ جذباتی سی ہو گئی۔ تم نے خود بنایا؟ آف کورس ناٹ بیوی، امید تھی مجھے۔ دیکھا، میں تمہاری امیدوں پر پورا اترتا ہوں ہمیشہ، پھر بھی تم کہتے ہو جورو کا غلام نہیں ہوں۔ اس کی بکواس پر وہ ہنسی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کو ہنسنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ عجیب تھا، ایک الگ ہی نمونہ، جان بوجھ کر اس سے الجھتا تھا، اس سے لڑتا تھا، پھر خود ہی مناتا تھا، لیکن وہ اس کا تھا اور ایسا صرف اس کے سامنے ہی تھا۔ دنیا کے لیے وہ عیسیٰ ملک تھا اور اس کے لیے اس کا نوڈلز انگریزی بلا صرف اور صرف اس کا اکلوتا شور بھائی۔ اب وہ اسے نہیں لڑے گی تو کیا ہمسایوں کے شور سے جا کر لڑیں گی؟ ویسے بھی وہ جب بور ہو جاتی اس سے لڑائی کر لیتی، کچھ تھا جو نہیں کرنے کا۔ ایسے ہی ان کی شادی کو 1 سال گزر گیا۔ لڑائیاں ہر رشتے میں ہوتی ہیں، فرق بس اتنا ہے کہ کچھ صبح لڑائی کرتے ہیں اور 2 گھنٹے بعد چھوٹے بچوں کی طرح واپس ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں، اور کچھ ہر چھوٹی لڑائی کو گھسیٹ کر اتنا بڑھا لیتے ہیں کہ ان کے رشتے میں دراڑ آنے لگ جاتی ہے اور رشتے کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ رشتوں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ رشتے ہماری زندگی کا کل سرمایہ ہوتے ہیں، اور وہ دونوں بھی ایسے ہی تھے۔ لڑائی کرتے کرتے ہنس پڑتے اور کبھی ہنستے ہنستے لڑائی کرنے لگ جاتے، لیکن ان جھگڑوں میں بھی زندگی حسین تھی، کیونکہ وہ دونوں ساتھ تھے، اور جب تک ساتھ رہیں گے زندگی حسین سے حسین تر ہوتی جائے گی۔ یہی رشتوں کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ وہ جیسے ہی اٹھی کمرہ خالی تھا اور رات کو وہ ناراض ہو کر باہر سونے گئی تھی، لیکن کچھ دیر کے بعد اس کے شوہر نامدار نے آ کر اس کو گھورا تھا اور بولا تھا کہ تمیز سے اٹھ کر اندر آ جاؤ، نہیں تو وہ بدتمیزی پر اتر آئے گا۔ پھر کیا تھا، وہ آ ہی گئی تھی واپس اور آتے ہی بستر تان کر سو گئی تھی، اور اب خالی کمرہ دیکھ کر ایک اداسی سی ہوئی تھی اسے۔ وہ بے دلی سے اٹھی تھی کہ جیک دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا تھا اور نیچے پڑے اس کے دوپٹے کو منہ میں ڈالا تھا۔ جیک، یہ کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے مجھے یہ نہیں پسند۔ جیک اسی وقت بیلکنی کی طرف بھاگا تھا۔
رکو جیک، وہ اس کے پیچھے بڑی اور پھر وہ بس اپنی جگہ پر ہی رکی رہی۔ سامنے ایک چھوٹا سا کیک پڑا تھا اور ساتھ وہ جو وہ کب سے لینا چاہتی تھی، لیکن اس پر اس کا دھیان نہیں تھا۔ حیدر، یہ ہیپی اینیورسری بیگم، آپ کو یاد تھا؟ اپنے برے دن کون بھولتا ہے؟ اس کے منہ بنا کر کہنے پر حور نے اسے گھورا تھا۔ وہ رات وہ بیچاری سر کے سڑتی رہی۔ اسے کیا پتا تھا اس کا شوہر اسے سرپرائز دینا چاہتا ہے۔ وہ کیا سوچ رہی تھی کہ حیدر اب اسے پیار نہیں کرتا؟ بیچاری کا کلو خون تو جل ہی گیا تھا، پر وہ اس کے کیے میچ چھوڑ کر کیک لینے گیا تھا اور اب وہ جذبات کی مورت بنی کھڑی تھی۔ حور، تھینکس۔ وہ اس کے پاس آیا تھا، اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو تھاما تھا۔ کس لیے؟ میرے ساتھ رہنے کے لیے، مجھے قبول کرنے کے لیے، میرے رنگ میں ڈھلنے کے لیے، میری بیوی بننے کے لیے۔ وہ بہت پیار سے بول رہا تھا اور وہ اسے پیار سے دیکھ رہی تھی۔ وہ حیدر چودھری تھا جس کو اظہار کرنا نہیں آتا تھا، جو خود تک محدود رہتا تھا، لیکن اب اس کی حدود میں حوریت تھی اور وہ اپنی حوریت تک ہی محدود رہتا۔ وہ ایک دوسرے کے رنگ میں ڈھل گئے تھے، ایک دوسرے کی خوبیوں اور خامیوں خوبصورتی سے قبول کر لیا تھا۔ وہ رشتوں میں برابری لے کر چلتے تھے، اور شاید رشتے ایسے ہی چلتے ہیں۔ برابری رشتوں کو برابر رکھتی ہے۔ جب ہم رشتوں میں اپنی بات کو فوقیت دینے لگ جاتے ہیں، اپنا رعب جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم دوسروں کے دلوں میں سے اپنا وہ مقام کھو دیتے ہیں جو کبھی پیار کی صورت میں بنا تھا۔ اگر ہمیں کسی کا رعب جھاڑنا پسند نہیں، تو اپنا رعب دوسروں پر جھاڑنا کیوں پسند ہے؟ ضروری تو نہیں جو چیز ہمیں پسند ہو وہ دوسروں کو بھی ہو، لیکن ہم ایک دوسرے کی پسند میں ڈال تو سکتے ہیں نا، ایک دوسرے کی خامیوں کو برداشت تو کر سکتے ہیں نا۔ وہ دونوں بھی یہی کرتے آ رہے تھے۔ وہ جیک کے ساتھ رہتے تھے، حالانکہ حیدر کو کتے پسند نہیں تھے، لیکن اس کی بیوی کو تھی اور وہ اپنی بیوی کی پسند کو اپنی پسند بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ اسی لیے یہ رشتہ اتنی خوبصورتی سے اپنا پہلا سال مکمل کر چکا تھا، اور اب وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اسی بیلکنی میں کھڑے تھے جہاں کبھی ان دونوں نے ایک دوسرے سے بچھڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کوئی دوسرا بندہ ہمارے رشتے کو نہیں بچا سکتا۔ لوگ ہمیشہ ہمارے رشتے بگاڑنے آتے ہیں، ہمیں اپنے سے جڑے رشتوں کو خود سے جوڑ کر رکھنا پڑتا ہے، انہیں بچا کر رکھنا پڑتا ہے، اور حیدر اور حور انہی میں سے ایک تھے۔ آپ کا بھی شکریہ۔ کس لیے؟ جیک کے بابا۔ حور، وہ کتے کا بچہ ہے یار، اجڑ کر بولا، جس پر وہ اس کی گال کھینچتی ہنسی تھی۔ نہیں، وہ ہمارا بچہ ہے۔ ادھر آؤ جیک۔ جیک تو اسی وقت لپک کر اس کی طرف آ گیا تھا۔ اس کو چھوڑو، ادھر آؤ، وہ دیکھو۔ اسے تھوڑا سا آگے لے کر آیا۔ حور نے چھت سے نیچے جھانکا۔ یہ ہے تمہارے لیے۔ مین سیریسلی؟ یس، اینڈ دا پروف از دیئر۔ ویسے گاڑی کی چابی تھماتا بولا تھا، یہ میری گاڑی ہے، میری اپنی۔ مجھے پتا تھا تم مجھے یہ گفٹ کرنے والے ہو۔ تمہیں پتا تھا؟ ہاں، اذلان بھائی نے زری کو بتایا تھا، اور زری نے مجھے۔ بیڑا گرو کو، اس جورو کے غلام کا سالہ ہر چیز اپنی بیوی کو بتاتا ہے۔ حیدر، آئی ایم سو ہیپی، تم کتنے اچھے ہو، اور میں پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی کہ تم مجھے دے ہی نہ دو گاڑی۔ تم مجھے اتنا کمینہ سمجھتی ہو؟ نہیں، تم کمینے نہیں ہو، لیکن عیسیٰ بھائی ساتھ رہتے ہو نا، تو صحبت کا اثر تو ہو سکتا ہے نا۔ پر میں خوش ہوں کہ تم نے اذلان بھائی کو فالو کیا۔ یہ میرا خود کا آئیڈیا تھا یار، تمہیں میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ شکریہ حیدر؟ بس تو تمہیں نہیں پتہ شوہر کو شکریہ کیسے بولتے ہیں؟ وہ آئی برو اچکاتا بولا، جس پر حور کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں کی۔ چلو آنکھیں بند کرو۔ سچی کرو نا۔ حیدر نے آنکھیں بند کی تھی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ اسے خوش دیکھ کر خوش تھا اور اس کی خوشی پر پیر رکھتی نیچے بھاگی تھی۔ جیک بھی اس کے ساتھ ہی بھاگا۔ حور، وہ کھلے منہ کے ساتھ اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ کیک تو کاٹو، میں روشنی اور زری کو کار دکھانے جا رہی ہوں۔ سیریسلی؟ وہ بیچارہ چھت پر ہی کھڑا رہ گیا تھا، اور اس کی بیوی گاڑی اور کتے کا بچہ لے کر غائب۔ کیا سوچا تھا اس نے بیوی کے ساتھ لانگ ڈرائیو، فاسٹ رائڈ پر؟ اس نے تو کیک بھی نہ کاٹا تھا۔ میں ہی پاگل تھا جتنے پیسے برباد کر ڈالے۔ سچ ہی کہتا عیسیٰ، یہ بیویاں نہیں ہیں، گولڈ ڈگر ہیں۔ ہو گئی ساری تیاری؟ تقریباً ہو ہی گئی، بس میرا تیار ہونا باقی ہے۔ پھر تو ساری تیاری ابھی باقی ہے۔ اذلان اس کے ہاتھوں میں گجرے تھماتا بولا، یہ میرے لیے نہیں، ہمسایوں کی بیوی کے لیے لایا ہوں۔ کیونکہ اس کے لیے کیوں؟ اس کے لیے کیوں؟ آپ بالکل اچھے۔ ارے لڑائی نہیں، مذاق کر رہا تھا یار، تمہارے لیے ہی لاؤں گا نا، کسی اور کے لیے لا کر تو دکھائیں آپ۔ وہ غصے سے گجرے پکڑتی بولی، میں ہی پاگل تھا جو گجرے لے آیا۔ وہ اسے اپنے کام مگن دیکھتے بڑبڑایا۔ اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میں یہ سب سن رہی ہوں اذلان، تمہاری سننے کی حیث بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ ویسے میری آواز تمہیں تب کیوں نہیں آتی جب میں چیخ کر تمہیں صبح اٹھا رہا ہوتا ہوں؟ وہ آئی برو اچکا کر بولا، اب میرے سے جان بوجھ کر لڑائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوشش کی کیا ضرورت ہے، تم تو ویسے ہی ہر وقت تیار رہتی ہو لڑنے کے لیے۔ وہ جان بوجھ کر اب اسے لے جاتا، کیونکہ وہ صبح سے اپنے دوستوں کی شادی کی سالگرہ کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ مجال ہے جو ایک دفعہ اس سے فون کر کے پوچھا ہو، اذلان آپ نے کھانا کھایا؟ آپ نے گھر کا بانا نہیں؟ تو پہلے وہ آفس میں قدم رکھتا تھا کہ بیوی کی فون کال شروع ہو جاتی، جس میں ایک لمبی گفتگو یہ ہوتی کہ اپنی حفاظت کیجیے گا، آپ کے آفس میں کافی خوبصورت چڑیلیں ہیں، کوئی بھی آپ پر مر سکتی ہے، اور اگر کوئی آپ پر مری تو آپ میرے ہاتھوں سے مریں گے۔ اب اس نے خود ہی جا کر عیسیٰ اور حیدر کو بولا تھا کہ تم دونوں نے اپنی بیویوں کو سرپرائز دینا ہے، جس کے لیے وہ بالکل راضی نہیں تھے۔ جیسے ان کی بیویاں تھیں، وہ تو انہیں جھوٹا پانی نہ دیں تو پھر سرپرائز تو دور کی بات ہی۔ لیکن اذلان نے اپنی بیوی کے کہنے پر انہیں سمجھایا تھا، اور ان تینوں نے مل کر اپنی بیویوں کے لیے ایک بہت اچھا سرپرائز بھی تیار کیا تھا۔
ایسا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی پتہ چل جائے گا بیوی۔ نہیں نا مجھے بتاؤ، تھوڑا سا صبر کر لو بیوی، وہ مشکل مسکراتا بولا، کیونکہ جب سے اس نے اپنی بیوی کو تیار ہونے کو بولا تھا تب سے وہ یہی سوال کر رہی تھی، اور اب گاڑی میں بھی اس کی یہی رات تھی۔ دیکھو اگر تمہارے ذہن کے اندر کوئی غلط خیال، ہاں تمہارا کیا بھروسہ مجھے کہاں لے جاؤ اور مار کے پھینکو، کاش کیا بیوی یار کیا ہو گیا؟ سرپرائز ہے تمہارے لیے، ادھر ہی لے کر جا رہا ہوں، وہ اکتا کر بولا، جس پر روشنی کا منہ ہی کھلا تھا۔ سرپرائز؟ وہ بھی میرے لیے؟ ہاں، کیا میں تمہارے لیے اتنا نہیں کر سکتا؟ نہیں، اس نے فوراً جواب دیا، جس پر عیسیٰ کافی زیادہ بدمزہ ہوا۔ تم اور مجھے سرپرائز؟ تم تو مجھے اپنا جھوٹا پانی نہ دو۔ بیوی اتنا کمینہ بھی نہیں ہوں میں۔ اس نے پانی کی بوتل منہ لگائی تھی اور پھر آدھا پانی بچا کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ لو پیو اب۔ روشنی نے دانت پیس کر اپنا منہ کھڑکی کی طرف کر لیا تھا۔ وہ اس بندے سے آخری امید کس بات کی کر رہی تھی آخر؟ تم مجھے پہلے بتا دیتی کہ تم میرا جھوٹا پانی پینا ہے۔ خیر میں آپ سے روز جب بھی پانی پیوں گا تمہارے لیے ضرور۔ اسے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے جیل سے سیٹ کیے یہ نوڈلز جیسے بال میں اپنے حسین ہاتھوں کی مدد سے گھونسلے جیسے بنا دوں؟ اس کی بات پر وہ بالکل چپ ہوتا گاڑی چلانے میں مصروف ہو گیا، اور اس کی بیوی آواز سے زیادہ برا منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا یہ جوڑا اپنی شادی کی پہلی سالگرہ منانے جا رہا ہے۔ وہ اپنی روٹھی بیوی کو دیکھ رہا تھا جو 24 گھنٹوں میں 12 گھنٹے سے ناراض ہی رہتی تھی، اور اب وہ اسے کیسے منائے؟ یہ زری نے کہاں پھنسا دیا؟ اب وہی اس کا حل بھی دے گی۔ اس نے زری کو میسج کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ 5 منٹ کے بعد گاڑی اپنی منزل پر رکی تھی۔ روشنی غصے سے گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ بھابی جان میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن آپ کی یہ دوست میری سمجھ سے باہر ہے۔ ریلیکس عیسیٰ بھائی، آپ بلوٹوتھ لگائیں اور جیسے میں بولتی ہوں ویسے ہی آپ بولیں، پر پلیز اب تو سب کچھ تیار ہو چکا، اور ایسے موڈ آف کرے گی تو سب تباہ ہو جانا ہے۔ مرتا کیا نہ کرتا، کانوں میں ٹوٹیاں لگاتا وہ باہر نکلا تھا اور اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو اس کے انتظار میں کھڑی آدھی ہو گئی تھی۔ نہیں اب بھی کیا ضرورت تھی باہر آنے کی؟ تم میری بیوی ہو، میں لاکھ تم سے لڑائی کروں، لاکھ تمہیں برا بھلا کہوں، تم سے بہت پیار کرتا ہوں میں یار۔ وہ اچانک اس کا ہاتھ پکڑتا بولا۔ وہ کچھ پلوں کے لیے رک سکی۔ لعنت ہے تمہارے ایسے پیار پر۔ روشنی ایسا کہنا چاہتی تھی لیکن پھر اس کی چاہت میں ڈوبی آنکھوں کا لحاظ رکھتے چپ کر گئی۔ تم میری زندگی کا بہت برا حصہ ہو۔ برا میرا مطلب ہے بڑا ایسا، میری زندگی کا بدترین آغاز ہو تم۔ عیسیٰ، روشنی نے اپنی ہیل اس کے پاؤں پر ماری تھی۔ وہ کرا کر ہی رہ گیا تھا، اور جیسے اس نے چیخ کر عیسیٰ بولا تھا، زری نے بھی توبہ کی تھی جو عیسیٰ سے فون پر رابطے میں تھی۔ بیوی میرا مطلب ہے میری زندگی کا بہترین آغاز ہو تم، میرے بغیر تمہارے بغیر میں۔ اب آگے بھی بولو یا بریکیں لگ گئی ہیں؟ اب وہ کیا بتاتا کہ زری کی آواز آئی تو وہ کچھ بولے، اس کا تو فون بند ہو چکا تھا۔ تمہارے بغیر میں مار دوں گا مطلب میں مر جاؤں گا اگر تم مجھے چھوڑ کر گئی۔ پلیز اب اپنا موڈ ٹھیک کرو، میں نے تمہارے لیے اتنا اچھا سرپرائز تیار کیا، سچی تمہاری قسم۔ وہ مسکراتا بولا، جس پر وہ اس کے بازو میں اپنا بازو ڈالتی چاند سے آگے بڑھی تھی۔ عیسیٰ بیچارے نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ سرپرائز! دونوں جوڑے جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تھے ان پر یکدم پھولوں کی برسات ہوئی تھی، اور یہ پھولوں کی برسات کچھ اس طرح ہوئی تھی کہ پھول حال میں لگے پنکھوں کے اوپر تھے۔ جیسے ہی زری نے پنکھے چلائے تھے پھولوں کی برسات کے ساتھ ساتھ ٹھنڈ کی ایک لہر بھی آئی تھی۔ مطلب جنوری کے مہینے میں اتنی ٹھنڈ میں جہاں 3 دنوں سے سورج بھی نہ نکلا، وہاں زری نے فل سپیڈ پر پنکھے چھوڑ دیے تھے۔ بدتمیز بند کرو، اسے مارنے کا ارادہ کیا؟ سوری، ہیپی اینیورسری ماما۔ کیوں میں نہیں آ سکتی؟ نہیں اللہ ماما، میرا مطلب ہے نہیں، کیوں نہیں؟ روشنی کو تو سمجھ نہیں آتی تھی اپنی امی حضور سے بات کیسے کرے۔ بس جب اس کی امی حضور آس پاس ہوتی تھی تبھی تو سب کچھ ہوتا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے صحیح اس کی بیوی اس کی عزت تو کرتی تھی۔ بھائی میرا اذلان صبح سے لگا ہوا ہے تیاریوں میں، چلو اب کیک کاٹو۔ کیوں اذلان بھائی کیوں؟ پوری سی وقت بولی تھی، بھئی سرپرائز کسی اور کا، تیاری کوئی اور یہ کون سی فلم تھی؟ ماما اذلان نہیں، حیدر اور عیسیٰ بھائی۔ زری نے حیدر اور عیسیٰ پر زور دیا تھا۔ ہاں وہی نا، حیدر اور عیسیٰ کہنے پر جو سب تیاریاں ہوئی ہیں۔ چلو اب کیک کاٹو۔ تالیوں گونج میں دونوں جوڑوں نے مل کر کیک کاٹا تھا۔ زری کی شادی کی سالگرہ پہلی منائی جا چکی تھی۔ بہت پیار سے روشنی نے کیک کا پیس اٹھایا۔ عیسیٰ نے اپنا منہ کھولا اور اس کا منہ کھلا ہی رہ گیا، کیونکہ وہ کیک خود کھا چکی تھی۔ بیوی کیا تم نے مجھے کیک کھلانا تھا؟ کیوں تمہارے ہاتھ نہیں ہے کیا؟ عروج یہ کیا طریقہ اپنے شوہر سے بات کرنے کا؟ ماما وہ سال ہو گیا آپ کی شادی کو، ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتہ چلا شوہر سے بات کیسے کرتے ہیں؟ رہنے دیجیے آنٹی، یہی اس کا پیار ہے۔ عیسیٰ بیچارہ منمنایا تھا، کیونکہ رات کو اپنی بیوی پاس اس نے ہی ہونا تھا، اور جو اس کی ساس اس کی بیوی کو ناراض ہو رہی تھی اس میں غصہ بھی اس کی بیوی نے اس پر اتارنا تھا۔ بس آپ کے اتنے پیار کی وجہ سے یہ اتنا بگڑ گئی ہیں۔ پیار؟ روشنی کی تو آنکھیں کھل گئی تھی۔ پیار؟ وہ بھی اس کا شوہر، وہ تو اسے کاٹ کر پھینک آئے۔ ماما آپ ہمیشہ اس کی سائڈ لیتی ہیں، آپ کو نہیں پتہ یہ؟ اچھا نہ لڑائی نہیں کرنی، کھلا دو نا کیک بھائی کو۔ نہیں اٹس اوکے، میں خود کھا لیتا ہوں۔
نہیں عیسیٰ آپ خود کیسے کھا سکتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے۔ عیسیٰ نے فوراً سے کیک کا پیس اٹھا کر منہ میں ڈالا تھا۔ حال میں ایک کیک انگوٹھا تھا، سوائے حیدر کے ساتھ بانس رہے تھے، کیونکہ اس کی بیوی نے اسے کیک کھلانے کے بجائے کتے کو کیک کھلایا تھا۔ حیدر جیک کتنا پیارا لگ رہا نا۔ حور کے اتنے پیار سے بولنے پر جیک تو پھیل ہی گیا تھا۔ اسے اچھا لگتا تھا حیدر کو جلانا، اور آج وہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ شادی بھی اسی سے کر لیتی، وہ بڑبڑایا تھا، اسی سے کی ہے۔ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ وہی جو تم سمجھے کہ یہ اب بھی مجھے کتا کہہ کر گئی ہے۔ ہاں بالکل، یہ سب کہنے پر اس نے غصے سے ایک نظر جیک کو دیکھا تھا، اور پھر اپنی بیوی کو جو دانت نکالتی اب جا کر اپنی سہیلیوں کے پاس کھڑی ہو گئی تھی، اور تینوں بیچارے ایک طرف۔ سرپرائز تیار ہے، حیدر کے کہنے پر اذلان نے اس بات میں سر ہلایا۔ آج ہم اپنی بیویوں پر یہ ثابت کر دیں گے کہ ہم سے زیادہ ان سے کوئی پیار نہیں کرتا، عیسیٰ ایک دم پختہ عزم کے ساتھ بولا۔ یار میں کیا کہہ رہا ہوں کہ زری کو یہ سرپرائز دینے کی کیا ضرورت ہے؟ شٹ اپ، وہ دونوں آنکھیں پھاڑ کر بولی، جس پر اذلان تو سہم ہی گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے اذلان، لوگ ہمیں کوئی گفٹ دینے والے ہیں۔ اذلان، لوگ ہمیں کوئی گفٹ دینے والے ہیں؟ ایک اور گفٹ؟ میرے بندے نے تو پہلے ہی مجھے گاڑی گفٹ کر دی، میرے بندے کو ہی شرم نہیں آئی۔ بس شرم تو تم دونوں کو بھی نہیں آئی، تم دونوں نے کیا دیا انہیں سوائے سر درد کے؟ زری کے کہنے پر بھی انہیں شرم نہیں آئی تھی۔ یار گفٹ کیا ہے؟ میں جب بھی اپنی شاپنگ کرتی عیسیٰ کے لیے بھی تو چیزیں لاتی ہوں، تو کیا آسان کرتی ہوں، اس کے پاس ویسے ہی لاتی ہوں چیزیں۔ تو تم اذلان بھائی کے لیے کون سے درختوں سے توڑ کر لاتی ہو پیسے؟ میں حیدر بھائی سے مانگتی ہوں، تو میں کس سے مانگوں؟ میری امی حضور نے تو مشکل سے مجھے ایک کمرے کا جہیز دیا ہے، اور میرا بھائی اس سے کچھ مانگو تو وہ کہتا ہے میری بیوی سے پوچھ لو پہلے، یا وہ انگریزی بلا یہ کہتا ہے۔ ورنہ بدتمیز ہے وہ، شرم کرو، روشنی تمہارا شوہر ہے اس لیے تو شرم نہیں کرتی۔ اور حور تم نے کیا دیا میرے بھائی کو؟ جیک جیسا بیٹا دیا ہے حور نے، اور کیا دے وہ حیدر بھائی کو؟ روشنی کہتے ہوئے ہنسی۔ بڑے تمہارے دانت نکل رہے ہیں، ابھی جیک کو بولوں گی تمہیں 2-3 پیار کی چکیاں کاٹے۔ حور نے اس کا کان مروڑا تھا۔ بس کرو یار تم دونوں، ذری ہلکی آواز میں ان پر برسی۔ یار ہمیں اپنے شوہروں کی قدر نہیں ہے، انہیں کون سا ہماری ہے؟ اگر تم بیچ میں بولی تمہارا گلا دبا دوں گی میں۔ روشنی نے اسی وقت منہ پر انگلی رکھی تھی۔ آج کے زمانے میں کسی کو یاد نہیں ہوتی یہ شادی کی سالگرہ، لیکن میرے بھائیوں کو یاد تھی۔ اور اذلان، انہوں نے مجھے اتنا بڑا سرپرائز دیا تھا، اور ہم کیا کرتی ان کے لیے؟ روشنی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا۔ کیا کہنا ہے تم نے اب؟ میں اپنے شوہر کے لیے 3 وقت کا کھانا بناتی ہوں، اور شام کی چائے تمہاری شوہر خود بناتا ہے، رات کو برتن دھو کر سوتا ہے، اور اتوار والے دن ناشتہ بھی وہی بناتا ہے، کپڑے بھی وہ نوڈی سے پریس کرواتا ہے۔ تم کیا کرتی ہو کھانا اور باتیں بنانے کے علاوہ؟ بھائی میں تو اپنے شوہر کے کپڑے خود پریس کرتی ہوں، اور کھانا بھی امی جی کے ساتھ مل کر بناتی ہوں، اور اتوار والے دن میں اور امی مل کر مشین لگاتے ہیں اور کپڑے بھی دھوتے ہیں۔ تو کون سا احسان کرتی ہو؟ ہر بیوی یہ کرتی ہے، وہ بھی تمہارے لیے سارا دن آفس میں کام کرتا ہے۔ دیکھو روشنی، کیا کون رہا ہے؟ تم تو کھانا بھی خود نہیں بناتی، وہ بھی جان بناتی ہیں، بڑی مجھے سبق سکھانے والی۔ ہاں تو اذلان کو جان کے ہاتھ کا کھانا پسند ہے، اس لیے وہ بناتی ہیں، باقی سب کچھ وہ میں خود کرتی۔ مثال کے طور پر حور نے اپنی ٹانگ اڑانا ضروری سمجھا۔ تم لوگ ٹاپک نہیں بدلو، ٹاپک یہ ہے کہ تم دونوں کو تھوڑی سی تمیز سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ تم دونوں کے شوہر ہیں، تم دونوں سے پیار کرتے ہیں، تم لوگوں کو بھی ان سے پیار سے بات کرنی چاہیے۔ ہر وقت یہ بچوں کی طرح لڑنا چھوڑ دو، جیسے وہ کہتے ہیں ویسے ہی کیا کرو۔ وہ لوگ جو کچھ بولتے ہیں ہماری بھلائی کے لیے بولتے ہیں۔ ہم لوگوں کو ہمارے والدین برداشت نہیں کر سکتے، لیکن وہ 1 سال سے کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے نخرے بھی اٹھا رہے ہیں۔ ہمارا بھی فرض بنتا ہے ہم ان کی عزت کریں، ان کی ہر بات مانیں، ان کا خیال رکھیں۔ بولو اب چپ کیوں ہو گئی؟ ہم تو یہ کڑوا گھونٹ بھر لیں گی۔ اپنی بتاؤ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تم اپنے شوہر کی ہر بات مان سکتی ہو؟ میں اپنے شوہر کی ہر بات پہلے سے ہی مانتی ہوں، اور ان کی عزت بھی کرتی ہوں۔ تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں میں۔ خواتین و حضرات، آپ سب کے لیے ایک ضروری اعلان ہے۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا، اذلان لوگوں نے ایک اور سرپرائز پلان کی ہے۔ حور تمہیں تو گاڑی مل گئی، مجھے لگتا ہے عیسیٰ مجھے ایک گھر خرید کر دینے والا ہے۔ مجھے تو اذلان نے پہلے ہی گھر دے دیا، اب کیا دینے والے ہیں؟ کیا پتہ ہمارے شوہروں کو یہ خیال آیا کہ ہم سب ہنی مون پر چلتے ہیں۔ شادی کے 1 سال بعد ہنی مون پر کون جاتا ہے روشنی؟ یار حور تمہیں تو پتہ ہے یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہوئے جو نمونے۔ ہاں روشنی ٹھیک کہہ رہی ہے، میں نے بھی اذلان کو فون پر بات کرتے سنا تھا، وہ ویزے کی بات کر رہے تھے۔ ہائے اللہ، مجھے یکدم اپنے نوڈلز پر اتنا زیادہ پیار آ رہا ہے۔ میرا حیدر بھی کتنا اچھا ہے نا، دیکھو جیک بھی اس کے ساتھ ساتھ۔ یہ سارا پلان دیکھنا ازی کا ہی ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ تینوں کو ان پیپرز پر سائن کرنے ہوں گے۔ دیکھا میں نے کہتی تھی ازی کا ہی پلان ہے، پھر کیا تھا؟ ان تینوں نے کر دیے دستخط، پر یہ کن پر تھے یہ نہیں پتہ تھا۔ یار تم دونوں بھی آؤ نا، ازی بتا بھی دے کیا سرپرائز ہے۔ ہاں عیسیٰ آپ بتا بھی دیں۔ کیوں نہیں بیوی، ابھی بتاتا ہوں، تم سن کر پاگل ہو جاؤ گی۔ سچی مچی؟ عیسیٰ نے فلائنگ کیس اچھالی تھی۔ حیدر کیا سرپرائز ہے؟ سرپرائز یہ ہے کہ تم تینوں کا BSc کا رزلٹ آ گیا۔ کیا؟ یہ گئی تھی تینوں بھینسیں اکٹھی پانی میں، ان تینوں کے ہنستے چہرے لٹکے تھے۔ یہ سرپرائز تھا؟ نہیں یہ نہیں، سرپرائز تو ابھی باقی ہے بیوی۔ کیا تم دونوں BSc میں پاس ہو گئی ہو؟ کیا؟ اس دفعہ تو وہ چیخ ہی اٹھی تھی، خوشی سے نہیں غم سے۔
ان کے لٹکے ہوئے چہروں پر اب بیزاری آئی تھی۔ یہ تو واقعی سرپرائز ہے۔ یہ بولنے والی شمیم بیگم اور نویرہ بیگم تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا عور؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا نہیں ہو سکتا بیوی؟ یار یہ جھوٹ ہوگا۔ کیا جھوٹ زری؟ ہم لوگ پاس نہیں ہو سکتی۔ وہ تینوں ایک آواز میں چیخی تھی۔ مانا کہ تم لوگ نالائق تھی بہت، لیکن میں نے تم تینوں کو تیاری بھی تو بہت کروائی تھی نا، اسی وجہ سے تم لوگ پاس ہوئی ہو۔ ازی کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے پلیز۔ زری یار تم پاس ہو گئی ہو، دیکھو یہ رزلٹ کارڈ ہے میرے پاس۔ ہاتھ دے، بجائے خوش ہونے کے تم لوگوں نے رونا دھونا مچا لی ہے۔ ان میں خوشی والی کون سی بات ہے حیدر؟ بتاؤ ذرا مجھے۔ تم لوگوں کے پاس BSc کی ڈگری آ گئی، یہ خوشی کی بات نہیں ہے۔ اور ہمارے 3 سالوں کی محنت کا کیا؟ ہم لوگ 3 سالوں سے اتنی محنت کر کے فیل ہوتے صرف اس لیے کہ ہم ریکارڈ قائم کریں 4 دفعہ فیل ہونے کا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوشی کی بات ہے؟ 3 سال نوڈلز، 3 سال ہم لوگوں نے کلاس سے بنک کی، ہر ٹیچر سے اپنے کتے خانی کروائی، ہر دوسرے دن ہم کلاس سے باہر کھڑے ہوتے تھے، پتہ نہیں کتنی دفعہ ہمیں پرنسپل کے آفس بلائے گا، 3 دفعہ کالج سے وارننگ لیٹر ملے، ایک دفعہ سسپینڈ ہوئی۔ کس لیے؟ پاس ہونے کے لیے۔ پاس ہونے کے لیے کون یہ سب کرتا ہے؟ عظیم مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ اسے تم ہماری زندگی کا اتنا بڑا دن کیسے خراب کر سکتے ہو؟ حیدر آپ کو تو سب پتہ تھا، پھر بھی وہ تینوں اور ان کی مائیں تو منہ اور آنکھیں کھولے ان کے تاثرات دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے پاس ہونے پر اتنا رونا دھونا مچا رکھا تھا۔ یہ تھا آپ لوگوں کا سرپرائز؟ نہیں، یہ تو ٹریلر تھا۔ سرپرائز تو اب میں اور نویرہ دیں گے۔ کیا؟ چلو بچوں ادھر آؤ اور اپنی بیویوں کو یہ کاغذات دو۔ ماما کیا آپ نے ساری جائیداد میرے نام کروا دی؟ کچھ ایسا ہی ہے بیٹا۔ امی میں نے کہا تھا مجھے جائیداد میں سے کچھ نہیں چاہیے، سب بھائی کا ہے یہ۔ پھر یہ پہلے کھولو تو صحیح۔ ان تینوں نے کاغذات کھولے اور ایک آسمان تھا جو ان پر آ کر گرا تھا۔ یہ ایک ایسا طوفان تھا جو سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے جانے والا تھا۔ انہوں نے میں بھی نہیں سوچا تھا یہ قسمت نے کیسے ستم زری بھی دکھائی تھی۔ یہ قسمت نے کیا کھیل کھیلا تھا؟ کیسا لگا سرپرائز؟ سرپرائز نہیں، شوق۔ ایڈمیشن پیپر آف MSc۔ ماما آپ یہ بہت مشکل ہے، میں نے تو کالج میں آپ تینوں کا داخلہ کروایا ہے۔ پروفیسر عیسیٰ کی منت سماجت کی بدولت کالج کی انتظامیہ راضی ہوئی ہے، نہیں تو کہیں بھی داخلہ نہیں ملنا تھا آپ لوگوں کو۔ ہم نے داخلہ لینا ہی کیوں ہے؟ وہ تینوں ایک آواز میں بولی تھی۔ اب خوش ہونے کی باری ان کے شوہروں کی تھی، جس آرام سے ایک طرف بیٹھ کر کھانا کھانے میں مصروف تھے، کیونکہ اب یہ معاملہ ماں بیٹیوں کے درمیان کا تھا۔